آج کا پروگرام کیونکہ زوم پر ہے اور ہمارے پاس ایک کلیدی مقرر ہیں جناب ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب، جو کہ صدر مجلس بھی ہیں، تو یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی تقریر، اپنا مقالہ پیش کریں گے، اور ہمارا موضوع ہے غالب پہلا ترقی پسند شاعر۔ یہ تقریباً 50 منٹ کا ہوگا یہ تقریر، یہ خطاب۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو اجازت ہوگی کہ جو چاہے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور سوالات یا کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو ترتیب وہی ہوگی جس ترتیب سے آپ لوگ اس محفل میں آج شریک ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کی بات یقین دہانی یاد دہانی کرا دوں کہ اپنے آپ کو آپ میوٹ رکھیں اگر آپ کی باری نہیں آئی۔ جب آپ کی باری آئے تب اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کریں۔ اس طریقے سے ہمیں اس میں خلل پیدا نہیں ہوتا اور ریکارڈنگ بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ڈاکٹر سید تقی آبدی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ اردو گھر کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، آپ 4 برس پہلے بھی تشریف لائے تھے اور اقبال پہ بڑی عمدہ گفتگو کی تھی۔ آج تھوڑا سا موضوع مختلف ہے، آج ہے غالب پہلا ترقی پسند شاعر۔ ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، پیدائش ان کی دلی کی ہے، ایم بی بی ایس حیدرآباد دکن سے کیا، اور برطانیہ امریکہ میں بھی رہے، کچھ پیشہ ورانہ خدمات انجام دیں، اور کچھ اکیڈیمیا سے منسلک رہے، اور اس وقت کینیڈا میں ٹورانٹو میں پریکٹس بھی کرتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی ہیں، فزیشین ہیں۔ لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ان کی اردو ادب سے وابستگی ہے۔ یہ ایک انتہائی معروف شخص ہیں، یہ نقاد بھی ہیں، خود شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی کتب کی تعداد میرے خیال میں 70 کے قریب ہے، اور بہت مقالے لکھے ہیں، ہندوستان میں مختلف جامعات سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ کئی ان کو سرکاری اور نجی ایوارڈز، انعامات ملے ہیں۔ آج جو ان کا موضوع ہے وہ غالب پہلا ترقی پسند شاعر ہے۔ ہم عموماً جب ترقی پسند کی بات کرتے ہیں، ترقی پسندی کی بات کرتے ہیں، تو اس تحریک سے کا ذکر کرتے ہیں، نہ جانتے ہوئے بھی ہم اس تحریک سے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد 1936 میں ڈاکٹر سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے ہندوستان میں رکھی تھی۔ لیکن حقیقت میں جو موضوعات ترقی پسند تحریک نے پیش کیے، وہ موضوعات پہلے سے بھی ہمارے ہاں رائج تھے، اور کئی لوگوں جن میں اقبال بھی شامل ہیں، انہوں نے ان روایات کو آگے بڑھایا، ان باتوں کی ترویج کی۔ اور آج ہم خوش نصیبی ہماری کہ ہمارے پاس ڈاکٹر تقی آبدی صاحب ہیں، اور وہ غالب کے بارے میں بات کریں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے قصداً اردو کا نہیں لکھا، کیونکہ غالب کی شاعری فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اردو کے شاید یہ پہلے ترقی پسند شاعر ہوں، لیکن یہ جنیرک ہے کہ ہماری تہذیب میں یہ پہلے ترقی پسند شاعر تھے، وہ اصلاً غالب ہی تھے، مرزا غالب تھے۔ تو ان ابتدائی کلموں کے بعد اب میں ڈاکٹر آبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا خطاب کریں۔ ایک بار پھر تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو میوٹ رکھیں۔ جی، السلام علیکم۔ میں اردو گھر ڈالس کا اور اس کے آپ نے دیکھا کہ روح رواں محترم حسنی رضوان صاحب کا، اور 2 احباب اس وقت شریک ہوئے ہیں، سب کا ممنون ہوں۔ دیار غیر میں اردو کی یہ خدمت ہے۔ ہمارا موضوع اگرچہ غالب پہلا ترقی پسند شاعر برصغیر کی چارچوب میں، تو میں تو گفتگو کرتا ہوں، کچھ صفحات میرے سامنے ہوتے ہیں تاکہ بیشتر مطالب کو آپ تک پیش کر سکوں۔ ہر لفظ جو میری گفتگو میں ہوگا وہ حوالہ رکھتا ہے جس کو کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جیسا کہ توسیعی لیکچر کے تقاضے ہوتے ہیں کہ خود غالب پر 4 یا 5 منٹ تک گفتگو ہو، کہ ایک تعارف ہو جائے۔ مرزا اسد اللہ بیگ، جن کا عرف مرزا نوشا، اور جن کے خطابات آپ جانتے ہیں کہ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام گنج، تخلص 2 تھے،
19-20 سال کی عمر تک اسد اور اس کے بعد غالب. 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور تقریباً 72 سال عمر کر دہلی میں دفن ہوئے. ان کی شریک حیات، تنہا شریک حیات امراؤ بیگم، جو تقریباً ان کے 7 اولادیں ہوئیں، لیکن کوئی بھی فرزند 15 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہ پایا. یہ ایک بڑا دردناک مسئلہ ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ گئے ہوں گے مزار غالب پر، جو بستی نظام الدین اولیاء میں ہے. جس عورت نے ان کے ساتھ، امراؤ بیگم نے، پوری زندگی گزار دی، اس کی قبر ان کے چھوٹے سے مقبرے میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کی قبر ان سے 30 گز کے فاصلے پر ہے. یہ بھی ایک خیال ہے کہ کیوں جس عورت نے تمام زندگی غالب کے ساتھ گزار دی، اس کی قبر 30، کیا ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ غالب اردو اور فارسی کے شاعر ہیں. اردو کا دیوان جو غالب کی زندگی میں 5 مرتبہ شائع ہوا، اس میں زیادہ سے زیادہ 1800 تھریانو اشعار شامل ہوئے. اور اس کی جو تقریض غالب نے لکھی فارسی میں، اس میں کہا کہ اگر کہیں آپ کو میرے شعر ملے تو اس میں براہ کرم شامل نہ کیجیے. لیکن یہ سب سے پہلے ان کے شاگرد حالی نے کیا. جہاں کہیں بھی کچھ شعر ملتے رہے، وہ نسخہ حمیدیہ ہو یا خطوط میں یا دوسرے مقامات پر. اور میں نے ایک آرٹیکل ابھی 3 مہینے پہلے چرن سنگھ یونیورسٹی پر کے کہنے پر لکھا، اور غالب کے اردو تمام اشعار جمع کر 19 محافظوں سے بتایا کہ غالب کے کل اشعار اس وقت 4115 ہیں جو اردو کے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ فارسی کا دیوان جو میں نے غالب انسٹیٹیوٹ کے کہنے پر 2008 میں 2 جلدوں میں پیش کیا تھا، اس میں 11,333 فارسی شعر ہیں. تو غالب کے اردو اور فارسی کے اشعار کوئی 16,000 کے قریب ہیں. اسی طرح سے غالب کی نثر میں اردو میں 10 کتابیں ہیں، اور غالب کی فارسی نثر میں 6 کتابیں. غالب کے خطوط بہت مشہور ہیں. غالب نے مراسلے کو مکالمہ کر دیا تھا. تو غالب کے تحقیق کاظم علی خان لکھنوی کے موجب غالب کے اردو اشعار کی تعداد 723 ہے، اور کوئی 600 اشعار غالب کے فارسی خطوط پر ہیں. غالب جب پیدا ہوئے تو وہ اس صدی کے شاعر نہ تھے. ان کو سزا دی گئی. اس وجہ سے غالب نے ایک مرتبہ لکھا تھا کہ تم اس کے منکر نہ ہو، مباش منکر غالب کے در زمانے توست. اس کا انکار مت کر کہ غالب تمہارے زمانے کا شاعر. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جملہ، یہ مصرع غالب کے شاگرد حالی کو پسند نہیں آیا. حالی نے جو مرثیہ لکھا 100 شعر کا، اس سے پہلے ایک خطہ لکھا تھا. اس خطے میں لکھا کہ صاحبو خصیو نذیر و کلیم
لوگ جو چاہیں، کیونکہ غالب نے جو خطہ لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ یہ تمام فارسی کے جو شاعر ہیں اس میں بھی ایک معمولی سا شاعر جس کا نام غالب ہے، یہ چیز پسند نہیں آئی شاگرد کو۔ شاگرد نے کہا صاحبو خصیو اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، غالب نقطہ سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت۔ آپ نے دیکھا غالب کی منزلت کو بتا رہا ہے حالی۔ غالب کا جو مرثیہ غالب نے حالی نے لکھا اس میں ایک شعر لکھا، وہ شعر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ غالب کا تعارف کہا مظہر شان حسن فطرت تھا، مانیے لفظ آدمیت تھا، یعنی انسانیت، ہیومنزم، آدمیت کا اگر آپ مانی جاننا چاہتے ہیں تو وہ غالب ہے۔ اور غالب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ دیکھیے یہ حالی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ غالب حیوان ظریف ہے، بلکہ خود غالب اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم چومان شاعر و صوفی و نجومی و حکیم، نیز در دہر خلم مدعی و نکتہ گواہ، میری طرح سے کوئی نہ شاعر ہے، نہ کوئی صوفی ہے، نہ کوئی نجیمی ہے، نہ کوئی حکیم ہے، شاعرہ منشیم ظریف و شریف، میں ایک ایسا شاعر ہوں جو شریف عربی لفظوں میں عظیم ہوں اور ظریف ہوں۔ تو حالی نے نہیں کہا حیوان ظریف ہے، خود غالب نے اپنا تعارف میں کروایا کہ میں ظریف اور شریف ہوں، یہ اضافات چندرا میرم، یہ چند میری خصوصیات ہیں۔ آج ہم اس 2024 میں اردو گھر ڈیلس کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ غالب نے کہا تھا شہرت شیرم بگیتی باد من خواہش شدن، میری شہرت اس دنیا میں میرے مرنے کے بعد ہوگی، ای مئی اسخط خریداری کوہن خواہش شدن، اس شراب کی بوتل کو کوئی نہیں خریدے گا، اور جب یہ پرانی ہو جائے گی تو یہ مہنگی بکے گی، کیونکہ پرانی شراب مہنگی بکتی ہے۔ آج ہم غالب کے مرنے کے 150 سال بعد بیٹھے ہوئے غالب پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ غالب جس کے لیے رشید صدیقی نے کہا تھا کہ مغلیہ دور نے 3 چیزیں ہندوستان کو دیں، ایک تاج محل، ایک اردو اور ایک مرزا غالب۔ وہ غالب جس کے لیے عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب۔ وہ غالب جس کے لیے اقبال نے کہا آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ گوئٹے سے تقابل کر کے بتایا تھا کہ تیرا ہم نوا، تیرا ہم پلہ، تیرا تقابل کرنے والا، تیری طرح سے کوئی سوچ رکھنے والا ویمر جرمنی میں سو رہا ہے، جس کے لیے خود غالب نے اپنے تعارف میں کہا تھا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ اور جس نے یہ بھی اقرار کیا تھا ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو غالب کو سمجھنے کے لیے ہر لفظ کو طریقے سے دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے جوش نے ایک ربائی کہی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانی، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ تو غالب کے ہر لفظ کے اندر اتر کر غالب کی تہداری کو دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے غالب نے کہا تھا گنجی نئے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے، اشعار کو غالب کے اس طرح سے مت پڑھیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ غالب کا مقابلہ کیا گیا ذوق سے، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہمارا موضوع ہے غالب پہلا ترقی پسند شاعر۔ یہ مانتے ہیں ہم
کہ غالب بڑا مفکر شاعر ہے. غالب، آپ ہم اس موضوع پر جو گفتگو کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ غالب غلطی سے 19ویں صدی میں پیدا ہو گیا، جسے زمانے نے اس کو سزا دی، کہا تو محمل بکتا ہے، اور اس کے جو عمدہ ترین شعر تھے اس کو کہا نکال دو، ورنہ 18 سالہ اسد نے جو شعر کہا، جو ریگ وید سے آپ کے جڑا ہوا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، میں نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. یہ 18-19 سال کے غالب کا شعر ہے، جو 70 سال کا آدمی بھی نہیں لکھ سکتا. وہ غالب کو محمل کا تصور کیا گیا. غالب کے تقریباً 800-900 اشعار ایسے ہیں جو آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کے معنی تک پہنچے ہیں. آج تک اردو ادب کے کسی شاعر پر اتنی آپ کے جو ہے 50 کے قریب شرحیں نہیں لکھی گئیں جتنی غالب پر لکھی گئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ غالب کو سمجھنے کے لیے ابھی صدیاں درکار ہوں گی. تو غالب نے کہا تھا کہ میں وہ گلشنے، میں اندلی پہ گلشنے ناآفریدہ ہوں، میں بلبل ہوں اس گلشن کا جس کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا، تو جس کے جھاڑ پر بیٹھ کر میں چہچہا سکوں. تو ہم غالب سے پوچھتے ہیں، غالب پھر کیوں شعر کہہ رہا ہے تو؟ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج. پہلے ہی جواز دے دیا کہ یہ سینے میں جو خیالات کا، جو تصورات کا، جو تخیلات کا جو لاوا پگھل رہا ہے، اس کو بکھیر رہا ہوں کاغذوں پر. ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلی پہ گلشن ناآفریدہ ہوں. ابھی میرا گلشن نہیں ہوا، شاید 200 سال کے بعد، شاید آج اردو ڈائلس میں کچھ گفتگو ہو جائے. اب میں ہوں اور ماتم ایک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئین تمثال دار تھا. میں ایک شہر آرزو کا ماتمدار ہوں. دوستو، غالب ہی سے اردو شاعری میں جدید دور کا آغاز ہوتا ہے. غالب ہی پہلا شاعر ہے جس نے اردو شاعری کو قدیم روایتی رستوں سے ہٹا کر جدید ذہن و دماغ کے راستوں سے آشنا کیا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ غالب کا اصل کلام تو فارسی میں ہے. اور اسی لیے تو غالب نے کہا تھا کہ میں تو فارسی کا شاعر ہوں، کہ تم نے غلطی سے مجھے اردو شاعر کہا ہے. لیکن غالب کی جو کچھ بھی اس دنیا میں قدر و قیمت ہے وہ اردو شاعری سے ہی ہے. ورنہ غالب نے تو کہہ دیا تھا، فارسی بھی تاب بینی نقشائے رنگ رنگ، بگذر از اردو کے بھی رنگے منس. اس میں تو رنگ نہیں ہے، اس میں اتنا رنگ ہے جس سے ہم غالب شناس ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب نے فکر اور مقصدیت سے شاعری کو مالا مال کیا. حضرات، ترقی پسندی 1936 سے بر صغیر میں شروع نہیں ہوئی. ترقی پسند فکر صدیوں سے ہماری تہذیب کا سرمایہ ہے. ترقی پسند فکر جب 1936 میں شروع ہو کر، کیونکہ جب ایک تخلیق کار کو آپ ایجنڈا دیتے ہیں کہ آپ کو اس چارچوب میں بات کرنا ہے، شعر کہنا ہے، تخلیق ختم ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے 1936 میں تحریک بنی. ملک راج ہو کہ آپ کے جو ہے جیوتی ہو کہ کیا کہتے ہیں صاحبزادے ہوں کہ رشیدہ ہوں کہ سجاد ظہیر ہوں،
بعد میں کارواں بڑھتا گیا، اس میں سب کچھ آ گئے، قاسمی سے لے کر آپ کے کیا سردار جعفری سے لے کر بیکر، تمام اعظمی سے لے کر، نام یا اب ضرورت نہیں ہے ان تمام کو، لیکن 25 سال بھی نہیں چلی کہ تحریک، باقی تحریک رہی تنظیم ختم ہو گئی، جدیدیت کا آغاز ہوا، 20 سال نہیں ہوئے، مابعد جدیدیت شروع ہو گئی، اور آج ہم عصری دور میں ہیں۔ غالب وہ شاعر ہے جس نے، دیکھیے جب دلی کالج بنایا گیا ہے، میں یہاں ایک چیز بتا دوں آپ کو، پہلے جب 1803 میں انگریزوں نے مرہٹوں کو شکست دی اور آگرے پر قبضہ کر لیا، تو غالب کے جو چچا تھے نصر اللہ بیگ کو وہاں کا صوبیدار بنایا۔ وہ جو غالب کی زندگی میں کلکتہ جانا اور وہ دعوے و مرافع اور وہ آپ کے جو ہے وہ سب اسی سلسلے میں تھا، پینشن کے سلسلے میں۔ وہ غالب یہ کہہ رہا تھا، غالب کا ایک شعر ہے جو آپ کو میں سناؤں گا، کہ یہ جو لارڈ میکالے نے جو تعلیماتی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں بروشر بر صغیر کے لوگوں اور زیادہ تر مسلمانوں کی بہبودی کے لیے تعلیمات کا پروجیکٹ پیش کیا ہے، غالب نے ایک بہت خوبصورت مصرع کہا۔ غالب نے کہا، شمع کشتن و ز خورشید نشانم دادن، انہوں نے ہماری شمع تو بجھا دی، لیکن ہمیں راستہ بتایا خورشید کو حاصل کرنے کا، سورج کو حاصل کرنے کا۔ ہرچہ بردن با پیدا با نہانم دادن، اگرچہ کہ انہوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا، ظاہری طور پر ہمارے حقوق لے لیے، ہماری آزادی لے لی، مگر داخلی طور پر ہرچہ بردن، ہر چیز جو وہ لے گئے انگریز، با پیدا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، با نہانم دادن وہ ہم کو چھپے طریقے سے مل گیا۔ معنی کیا ہے؟ شمع کشتن وز خورشید نشانم دادن، شمع تو انہوں نے بجھا دی لیکن ہمیں خورشید کی طرف راغب کر دیا۔ یہ لارڈ میکالے کا طریقہ تھا، جس کی علامہ اقبال نے بھی بعد میں تعریف کی، اگرچہ کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ تعلیمی تربیت کے ان کے دوسرے مسائل ہیں جو پیش کرتے ہیں اور وہ بہت صحیح ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر بر صغیر میں جہاں پر اکثریت انگریزوں کے طریقے سے تعلیمات حاصل کر رہی تھی، پڑھے لکھے ہو رہی تھی، ہم لوگ جنگلوں میں پھرتے رہتے۔ آپ جانتے ہیں 1 سال میں پاکستان بنا اور یونیورسٹیاں آباد ہو گئی، یہ پروڈکشن کہاں سے تھا؟ یہ وہ تھا کہ کچھ سر سید کی طرح سے فکر میں آؤں گا اس موضوع پر۔ توفیق با انداز ہمت ہے ازل سے، ترقی پسندی دیکھیے غالب کی۔ غالب کہتے ہیں توفیق با انداز ہمت ہے ازل سے توفیق اتنی دی جاتی ہے جتنی تمہاری ہمت ہے۔ آنکھوں میں وہ خطرہ کے گوہر نہ ہوا تھا، وہ خطرہ آنسو بن کے زمین پر ٹپک جاتا ہے، جو پانی کا خطرہ گوہر نہیں بنتا، کیونکہ انسان کی جو فضیلت ہے، انسان کا جو مقام ہے، انسان کا جو مرتبہ ہے، اقبال نے کہا آنچے در عالم نہ گنجد آدمس، اس پوری کائنات میں یہ 5-6 فٹ کا انسان سما نہیں سکتا۔ آنچے در آدم بے گنجد عالمس، لیکن اسی 5-6 فٹ میں آپ پورے کائنات کو ضم کر سکتے ہیں، سمو سکتے ہیں، کیونکہ جو راز کبیر ہے وہ انسان ہے، اور جو راز صغیر ہے وہ کائنات ہے۔ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف خدا خار دیکھ کر۔ تنزیہ شعر ہے، شاید کسی کو اور کچھ جواب ملے، آؤ ہم بھی کریں سیر طور کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص ایک چیز کو اٹھا نہیں سکتا،
غالب روشن فکر تھے، غالب ترقی پسند تھے، غالب انسانی جذبات کے ماہر تھے. ان کا شعری کلام، ان کا نثری کلام، ان کے خطوط اس بات کی دلیل ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے احوال انسانی کے ترجمان تھے. غالب طبقے زہاد سے نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، رند خداخار تھے، سوجھ بوجھ کے آدمی تھے، دنیا دار تھے. ملا نارائن لکھتے ہیں کہ اگر آج جو کامن ویلتھ آف ہیومینٹی بنائی جائے تو غالب کو صف اول میں آپ کو رکھنا چاہیے، رکھنا پڑے گا. اس وجہ سے کہ غالب نے عزت نفس پر گفتگو کی ہے. غالب بہت سارے، دیکھیے اس زمانے کے، جب میں یہ بتا رہا تھا اسپنگر جس کے ٹیچر تھے، پرنسپل تھے دلی کالج جو بنا، تو غالب کو بھی کہا گیا کہ آئیے یہاں پر پڑھائیے. کیوں کہا گیا؟ لوگ اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ غالب ذکاء اللہ کہتے ہیں گھر گھر میں سائنس کی گفتگو ہو رہی تھی، گھر گھر میں آپ کے دہلی کے ایجوکیشن کی تعلیمات کی گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے لیے انگریزوں کو اس سے مہذب اور اس سے بڑا ماہر غالب سے نہیں ملتا. اسی لیے کہا کہ آؤ. وہ اور چیز ہے کہ وہ پالکی سے نہیں آئے، وہ پورے واقعے سے آپ واقف ہیں. غالب واقف ہو گئے کہ میں یہاں پر اپنی بے عزتی کے لیے نہیں آیا. لیکن غالب جانتے تھے کہ یہ 1832 میں جو ریفارم بل بنا ہے، برٹش تاجروں کے ساتھ سائنسی ایجادات، کشتیاں، ریل گاڑیاں، ٹیلی گراف وغیرہ بر صغیر میں پھیلے، لیکن سب سے زیادہ اہم علم و فن، تعلیم و سائنس کی ترویج و اشاعت تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب آگے بڑھ کر کہتے ہیں، جب یہ سر سید غالب سے 20 سال چھوٹے تھے، میں اس کو سلسلہ ذہب کہتا، سونے کی زنجیر کہتا ہوں. 1797 میں غالب پیدا ہوئے. 1817 میں 20 سال بعد سر سید پیدا ہوئے. 1837 میں 20 سال بعد حالی پیدا ہوئے. 1857 میں 20 سال بعد شبلی پیدا ہوئے. 1877 میں 20 سال بعد اقبال پیدا ہوئے. یہ غالب سے نکل کر سر سید سے ہوتے ہوئے، یہ حالی اور شبلی سے ہوتے ہوئے اقبال پر جو یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ذہب ہے، یہ سونے کی زنجیر ہے. ان لوگوں کی فکر یہی ہے. اسی وجہ سے اقبال کے ہاتھ میں ہمیشہ دیوان فارسی حافظ ہوتا اور غالب کا دیوان ہوتا. اسی لیے حالی نے یادگار غالب لکھی. اسی لیے سر سید جو غالب کو اپنا چچا کہتے تھے، تو غالب کا جو ذکر کیا ہے سر سید نے، وہ 5 جملے پڑھ دیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر احترام کرتے تھے سر سید غالب کو. اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا. میرے پاس وقت کم ہے، لیکن جب آئین اکبری انہوں نے ایڈٹ کیا اور کہا چچا غالب اس پر تخریج لکھ دیجئے، تو غالب نے 33 شعر کی مثنوی لکھی فارسی میں، اور کہا سر سید کیا فالتو اور بیکار کام کر رہا ہے تو آج کے دور میں 400 سال 350 سال پرانی تاریخ کی آئین کی کتاب ایڈٹ کر رہا ہے. صاحبان انگلستان راہ نگر مثنوی میں کہتے ہیں ذرا انگریزوں کو تو دیکھ، شیوے انداز انہا راہ نگر، ان کے طریقہ کار، ان کی زندگی، ان کے کلچر کو دیکھ. تاچ آئین ہاں پدید آوردان، یہ ہے ترقی پسندی. دیکھ کیسے کیسے نئے قانون بنا رہے ہیں وہ،
آنچ ہرگز کس نہ دید آوردن، ابھی تک دنیا جس طرف سوچی نہیں تھی وہ ترقی پسند چیزیں انگریز اپنے ملک میں لا رہے ہیں. حق ای قوم است آئین داشتن، کس نیارت ملک بزیں داشتن. دیکھو تم لوگ مردہ پرستی کر رہے ہو سر سید. سر سید دیکھ، وہ لمبی مثنوی ہے، میں تو آپ کو الفاظ ترجمے بتا رہا ہوں. دیکھ ان کی کشتیاں پانی کے سینے پر دوڑ رہی ہیں، دیکھ ان کے الفاظ ہواؤں کے ذریعے ٹیلی گراف ہم تک پہنچ رہے ہیں، دیکھ روشنی سے ان کے شہر روز کی طرح روشن ہو چکے ہیں. تو کیا کر رہا ہے؟ تو 400 سال والی پرانی ایڈٹ کر رہا ہے کتاب. مردہ پروردن مبارک کار نیس، یہ مردہ پرستی اچھا کام نہیں ہے سر سید. خود بگو، تو خود اس چیز کو بتا سر سید. کا نیز جز گفتار نیز، یہ فالتو کام تجھ کو جچتا ہے؟ صاحبو، جب یہ 33 شعر کی مثنوی لکھی سر سید کو پسند نہیں آیا. سر سید نے اس کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا، لیکن اس کے بعد سے سر سید نے کبھی کوئی فالتو کام نہیں کیا. وہ جھرکوں میں بیٹھ کر وہ جو پرانی عمارتوں پر جو چیزیں کتبات تھے ان کو نقل کرنا، کتابوں کا ترجمہ کرنا، سید الاخبار کو کرنا بند کر دیا. اب اس کے بعد جو سر سید نے کیا، کیونکہ کیا ہوا، غالب ترقی پسند ہے، غالب انسان شناس ہے. غالب نے دیکھا کہ سر سید جیسا انٹیلیجنٹ آدمی فالتو کام میں لگا ہوا ہے، بیکار کام میں لگا ہوا ہے، تو بارود کے ڈھیر کو مشتعل کرنے کے لیے نمرود کی آگ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے. غالب نے یہ چنگاری، یہ چیز جو لگائی سر سید کی فکر میں. اب اس کے بعد غازی پیٹ میں علی گڑھ کیا کیا، سائنٹیفک سوسائٹی سر سید نے قائم کی. اس کے بعد سر سید نے، آپ جانتے ہیں، دارالعلوم محمدن ایجوکیشنل آپ کے جو ہے سسٹم صاحب کیا، جو آگے چل کر علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل ہوا. اس کے بعد سر سید نے، آپ جانتے ہیں کہ پورے رفاہی کام، تعلیماتی کام، جا کر ادھر غالب کا انتقال ہوا، دوسرے سال اپنے دونوں بیٹوں اور اپنے ایک گماشتے کے ساتھ جا کر جو کچھ بھی اپنی بیوی کا زیور تھا، جو کچھ بھی آپ کے چیزیں تھیں، بیچ بچا کر جا کر سر سید نے انگلینڈ میں وہاں پر کے اخبارات کو دیکھا، اور اس کے بعد سے آنے کے بعد سید الاخبار کو یہاں سے اجرا کیا، یعنی منقلب کر دیا. یہی تو ہے ترقی پسندی. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی خیالات کو بدل دیا پوری طریقے سے. اور بعد میں غالب وہ شخص ہے کہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے، یعنی وہ غالب نے خود کہا، نے گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز. غالب کے ان شعروں میں شکست و ریخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس امید ہے، عزم ہے، ترقی پسندی ہے. ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے. نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز. لیکن اپنے دل کو تصور کرتے ہیں، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشس ایک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ. ہم دیا سلائی سے اپنی شمع روشن نہیں کرتے. ہم جب ہمارا نشے من بجلی جلا دیتی ہے تو اس روشنی سے، اس آگ سے اپنا نشے من کرتے ہیں. اے اندلیب یہ کف خس بہر آشیاں، طوفان آمادم دے فصل بہار ہے. فصل بہار سے پہلے طوفان آتا ہے. یہ سب جو درد ہے، یہ سب جو سوز ہے، یہ سب جو افسردگی ہے، یہ سب جو غم ہے، اس کے بعد فصل بہار آنے کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں
اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب، لطمہ موج کمت سیلیے استاد نہیں. یہ حوادث کا جو طوفان ہے، غالب سے بدقسمت کون ہوگا جس کے 7 بچے مر گئے، جس کا کوئی بچہ 15 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہا، جس کو 100 روپے کے لیے دوستو رامپور کے نواب کے لیے لکھنا پڑا تم سلامت رہو 1000 برس، 10 برس کے ہوں دن 50,000. غالب سے بدقسمت کون ہے؟ ناشنا لوگ کون ہیں؟ اتنے بہت سے رجواڑے، اتنے بہت سے آپ کے امیر، ایک شاعر کو پوری طریقے سے آپ کے سنبھال نہیں سکے. رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. یہ ترقی پسندی آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آتش کدا ہے سینہ میرا راز نہا سے، اے وائے اگر مرض اظہار میں آوے. اگر میں اپنے دل کے علاوے کو، دل کی گفتگو کو آپ تک پیش کر دوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا خیالات رکھتا ہوں. ہر چند ہو مشاہدے حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غالب بتا رہا ہے. غالب یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم وہ وقائع بتا رہے ہیں، وہ مسائل کو پیش کر رہے ہیں. بنے بھائی نے ایک مضمون لکھا، عظیم ترقی پسند شاعر غالب. پڑھیے، 4 صفحے کا مضمون ہے. اس میں بنے بھائی کہتے ہیں کہ سجاد ظہیر کہتے ہیں کہ اس سے بڑا آپ کے جو ہے ترقی پسند شاعر نہیں ہے. سنیے کیا کہتے ہیں. غالب دنیا کے ان عظیم ترین فنکاروں میں سے ہے جس کی مقبولیت میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ غالب کی زندگی میں اسے وہ بلند مقام اور درجہ نہیں ملا جس کا وہ مستحق تھا. ان کے کلام کی شہرت ان کے جوانی ہی کے زمانے میں آگرہ، دلی، نیز شمالی ہندوستان کے تمام شہروں کے اردو حلقوں میں بس گئی تھی. لیکن غالب کی شاعری اپنی حیت اور معنی دونوں لحاظ سے اب اس کے اپنے عہد کے مروجہ اور پسندیدہ اسلوب سے مختلف تھی. اس کے شعر میں نئی معنویت تھی. اس کے شعر کا حسن نیا حسن تھا. اسے سمجھنے اور پسند کرنے اور اس سے لطف اندوزی کے لیے ذہن اور احساس کو نئی سطح پر لانے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے وقت درکار تھا. یہ کہتے ہیں کہ زما گرماس ای ہنگام بنگر شوریرا، قیامت می دمد اس پڑتے خاکی کے انسان شد. زندگی کے زور و شور پر ذرا نظر تو کرو. غالب کہہ رہے ہیں زندگی کے زور و شور پر ذرا نظر تو کرو. ہماری ہی وجہ سے تو یہ سارا ہنگامہ برپا ہے. اس خاکی پردے سے جس کا نام انسان ہے قیامت کا سا طوفان جھلک رہا ہے. غالب یہ کہتے ہیں رشک بر تشنہ تنہا روئی دودم دارم. مجھے اگر کسی پر رشک آتا ہے تو وہ اس پر جو پہاڑوں کی سنگلاخ وادیوں میں بھوکا پیاسا تنہا سفر کرتا ہے. یعنی غالب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، انسان جو ہے کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے جو ہے محنت اور کام کرنے کے، اللہ بسائی، صحیح کرنے کے، کوشش کرنے کے. غالب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پرہینا پا، وہ مزدوروں کے پار جو آپ کے سنگلاخ زمینوں پر زخمی ہوتے جاتے ہیں، مجھے وہ پسند ہیں، انسی پر میں رشک کرتا ہوں، نہ ان لوگوں پر. رشک بر تشنہ تنہا روی دادم، رشک بر تشنہ تنہا وہ وادی دارم، نہ بر آسود دلاں حرم وہ زمزم اشن. حرم کے ان آسودہ دلوں پر نہیں جو اپنے آب زم کو پی کر مطمئن ہو جاتے ہیں، بلکہ میں ان بھوکے پیاسوں پر جو سنگلاخ زمینوں میں سفر کرتے ہیں ان پر رشک کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ ترقی پسندی غالب کی. غالب کہتے ہیں گھر میں کیا تھا تیرا غم اسے غارت کرتا. گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا. وہ جو ایک رکھتے ہیں ہم حسرت تعمیر سو ہے.
امید ہے, حسرت تعمیر ہے, کوشش تعمیر ہے, ترقی پسندی اسی کا نام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں غالب کو سمجھنے کے لیے ترقی پسند کے آرٹیکل پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سجاد ظہیر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام, یہ دیکھیے غالب کا خط جس کو سجاد ظہیر نے لکھا ہے, نقل کیا ہے, اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ صحیح جس شہر میں میں رہوں, غالب کہہ رہے ہیں اس شہر میں تو بھوکا ننگا نظر نہ آئے, خدا کا مخور, خلق کا مردود, ناتواں, بیمار, فقیر, نکبت میں گرفتار, میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر کرو, وہ جو کسی کو بھیک مانگنے نہ دیکھ سکے اور خود در بدر بھیک مانگے وہ میں ہوں. غالب کہتے ہیں اگرچہ کہ میں نادار ہوں, اگرچہ کہ میں خود بھیک مانگ رہا ہوں, لیکن نہیں چاہتا کہ اپنے شہر میں کوئی بھیک مانگے, ہر ایک کو اپنا حق دیکھا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا, بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تند رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. وہ جو کہتے ہیں کہ جس کو اپنایا ہے, میں کچھ شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے, اس وجہ سے کچھ چھوڑ کر کچھ جوڑ کر کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن غالب کہتے ہیں لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا, ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے, فیض نے وہیں سے اٹھایا ہے. متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے. غالب نے کہا تھا دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ, دیکھیں کیا گزرے ہے خطرے پہ گوہر ہونے تک. سردار جعفری نے اسی مضمون کو باندھا, ابر نیساں کی نہ برکت ہے نہ فیضان بہار, خطرے گم ہو گئے تعمیر گوہر سے پہلے. غالب نے کہا تھا جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی, مشکل ہے تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی. سردار جعفری نے کہا لپسی دیے ہیں تاکہ نہ شکایت کرے کوئی, لیکن ہر ایک زخم کے منہ میں زباں ہے آج. دوستو, عرفی نے حافظ کو کعبہ سخن کہا, اور یہ بھی کہا تمام فارسی شاعروں سے کہ اس کا طواف ہر ایک شاعر پر واجب ہے. خدائے سخن تو فردوسی ہے, لیکن کعبہ سخن حافظ ہے. ہمارا خدائے سخن میر تقی میر ہے, ہمارا کعبہ سخن غالب ہے. غالب کے کلام کا طواف, غالب کے فارسی اور اردو اشعار کو پڑھنا ہر شاعر کے لیے ضروری ہے, تاکہ غالب کی آواز, غالب کی ترقی پسندی, غالب کے اخلاق, غالب کی جدت, غالب کی جدید آپ کے طرز سے واقف ہو سکیں. فیض نے کہا تھا لفظ کو استعارہ بنانا میں نے غالب سے سیکھا. غالب کا کمال یہ ہے جس لفظ کو چاہے استعارے میں تبدیل کر سکتا ہے. دیکھیے غالب کے ساتھ ناانصافی کی گئی. غالب کو کہا گیا کہ انگریزوں کا آپ کے جو ہے ایجنٹ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, میں 1 منٹ میں اس مسئلے پر بات کر رہا ہوں, اس پر پوری ایک گفتگو ہو سکتی ہے. جو انگریز تھے ہندوستان یا بر صغیر 60,000 انگریزوں سے نہیں چل رہا تھا, بلکہ 6 لاکھ جو ہندی, جو بر صغیر کے جاسوس تھے, اور
تقریباً 60 لاکھ جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اس کی وجہ سے برٹش راج چل رہا تھا. تو یہ جو برٹشرز تھے 60,000، اس میں سے غالب کے جو تعلقات تھے 3 طریقے کے تھے. ایک، جن سے غالب کی روٹی ملتی تھی. غالب میری طرح سے تو کوئی آپ کے کماتے نہیں تھے نا، ڈاکٹر نہیں تھے، پروفیسر نہیں تھے، تاجر نہیں تھے. ان لوگوں سے کچھ پینشن ملتی تھی. تو وہ انگریز جو غالب کے مالی، غالب پیٹ کو کہاں کاٹ کے پھینک دیتے، غالب کو بھی عزت دار شخص تھا، اپنی زندگی چلانا تھا نا. تو غالب ان لوگوں کے لیے، اور غالب ایڈکٹ تھے شراب کے، شراب مانگنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے ان کی خدمت میں قصیدے لکھتے تھے. لیکن ہر ایک قصیدہ اپنے شاگرد تفتہ کو لکھتے ہیں، میاں تم میرے قصیدے تو دیکھو، اس میں جو تشبیب ہے، اس میں جو تمہید ہے، اس کی اہمیت جانو. شاعری وہ ہے، میں تو مداحی میں تو کچھ لفظ لکھتا نہیں. وہ غالب قصیدے لکھتے تھے انگریزوں کو. وہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے، اسی کو براڈ برش سے پینٹ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو یہ غالب یہ قصیدے لکھ رہا ہے. ویسے تو علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے قصیدہ، میں نے ابھی آپ کے باقیات اقبال میں رکھا ہے. ملکہ وکٹوریا کے مرنے پر جو علامہ اقبال کا جو مرثیہ ہے پڑھیے. ویسے تو ہر ایک شخص نے لکھا ہے، حالی نے بھی لکھا ہے، شبلی نے بھی کہا ہے، سب نے لکھا ہے. وہ دور تھا. ایک وہ گروپ جس کے ہاتھ غالب مانگ رہے تھے، ان کے قصیدے لکھے. لیکن دوسرا گروپ یہ تھا جو غالب کی قدر کرتا تھا انگریزوں کی. وہ پوچھتا تھا، مرزا غالب کیا کر رہا ہے تو، کیا لکھ رہا ہے؟ جانتے تھے یہ روشن فکر ہے، یہ بڑا آپ کے جو ہے اس قوم کا، آپ کے جو ہے بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہے، ان کے کام سے واقف ہونا چاہتے تھے. اور تیسرا وہ گروپ تھا جو سب سے بڑا، جو غالب جس سے انٹرسٹڈ تھے تاکہ ان کی ترقی کو اپنایا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ان کے ہنر کو اپنایا جائے، تاکہ میری قوم جنگلوں میں پا برہنے نہ پھرے، بلکہ متمدن ہو کر ثقافت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، آپ کے جو ہے معاشرے کے ساتھ، سرمایہ کے ساتھ، دوسرے اکثریت جو ترقی کر رہی ہے ان کی آپ کے جو ہے ہمراہ ہو جائے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا غالب کے ریلیشن جو انگریزوں کے ساتھ ہے. آپ نے صرف ایک ہی حصے کو لے کر اس کو پھیلا دیا اور کہا کہ جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. یہ ادبی دہشت گری ہے حضور. میں مسلسل کتابیں لکھتا رہتا ہوں، میرے آرٹیکل دیکھیے، میں نے 4-5 کتابیں تو غالب پہ لکھی. سکے کے تینوں رخ بتائیں، تیسرا رخ سب سے اہم ہے. تیسرے رخ سے ہی سکہ پرکھا جاتا ہے. ادب یہ ہے. جب غدر ہوا تو غالب نے لکھا، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا، کوئی وہاں سے نہ آ سکے یہاں تک، آدمی وہاں نہ جا سکے یہاں تک. دیکھ رہے ہیں آپ، اس زمانے میں لکھنا شعر اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے غالب نے گفتگو کی ہے، غالب کا قصیدہ جو شاہ ظفر کے لیے ہے، سب کی تشبیب تصوف پر ہے. غالب کے قصیدے جو انگریزوں کی اتوپی پر ہے، اس میں بھی خوش بیانی ہے. بی میں نہ کند در کف من خام روائی، بغیر شراب کے میرے ہاتھ میں قلم نہیں چلتا. بی میں نہ کند در کف من خام روائی، سردست ہوا، ہوا ٹھنڈی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، آتش بیدود کجائی، بغیر دھوئیں کی آگ کہاں ہے، شراب کہاں ہے. بایت کے سراہی بوت،
ہونا تو یہ چاہیے آبستن صحبا بایت کے سراہی بود آبستن صحرا، ہونا تو یہ چاہیے کہ سراہی شراب سے پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، آبستن کہتے ہیں حاملگی کو، بایت کے سراہی بود آبستن صحرا۔ دوسرا شعر یہ ہے تاکہ جب نطخ اس کو لے تو نادرہ زائی، تاکہ جو ہے جب اس کو کوئی آپ کے جو ہے وہ ہو تو وہ نادرہ کو جو ہے پیدا کر سکے۔ نادرہ ہمارے پاس لڑکی کا نام ہے، یہ ہے غالب جس طریقے سے بات کرتے تو آپ نے دیکھا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت غالب، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے وقت لے لیا اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مضمون ناکمل ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ترقی پسندی 1936 سے نہیں بلکہ مستند اردو اور فارسی کا شاعر اسد اللہ خان غالب۔ ہاں میں یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ایک مثنوی ہے، وہ مثنوی کا نام ہے رنگ و بو۔ وہ مثنوی آپ کے اس چیز کی دلیل ہے کہ غالب جو ہیں کہ یہ مثنوی پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، پروف میں آپ لا سکتے ہیں کہ غالب یہ کہتے ہیں کہ جو ترقی پسندی ہے اس کے 4 شعروں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تقریباً فارسی کی غالب کی جو ہے 15 مثنویاں ہیں فارسی میں، اس میں سے ایک مثنوی ہے جس کا عنوان ہے ترقی، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں رنگ و بو۔ اس رنگ و بو جو مثنوی ہے اس میں غالب نے کھل کے بتایا ہے کہ وہ آپ ایز اے پروف پیش کر سکتے ہیں کہ اس سے اچھا پروف ہمارے پاس مشکل سے ملے گا کہ غالب پہلا ترقی پسند شاعر ہے، کہ اس میں پوری طریقے سے اس کے 2-3 شعر آپ کو خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر مل جائے تو آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس پر جو ہے اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ہمت کو جو ہے غالب نے پوری طریقے سے آگے بڑھایا ہے کہ جو اصل دنیا کی جو چیز ہے جس سے ترقی کی جا سکتی ہے وہ صرف ہمت ہے، اگر جہاں پر ہمت نہیں ہے وہاں پر آپ جو ہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ نہیں معلوم مجھے وہ ملے گی نہیں ملے گی، میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس پر اپنی گفتگو تمام کر سکوں۔ وہ غالب کی مثنوی ہے، پڑھیے، اس کا عنوان ہے رنگ و بو، اور رنگ و بو میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمت ہی وہ چیز ہے جس کے سامنے ہر چیز آپ کے جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ہمت ہے تو ہمت سے پوری طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو مثنوی ہے رنگ و بو کے 7-8 اشعار جو میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہاں مل گئی، وہ آپ کے میں ادھر رکھا تھا آپ کو، سوری۔ دیکھیے یہ مثنوی جو ہے رنگ و بو میں کہتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، یہ 5 شعروں کا جو ہے کہ مخلوق چاہے روس فتح کر لے، چاہے روم لے لے، لیکن حق کے سوا جو کچھ ہے اسے معدوم سمجھ لو۔ آنکھ دری پردہ سگالی بود، جو کوئی اس پردے دنیا میں قابل لحاظ ہے، از اثر ہمت عالی بود، وہ اپنی ہمت عالی کی بدولت ہے۔ ساقی ہمت کے سلامی دہت، ہمت کا ساقی جب پکار کر بلاتا ہے، بعد زمخانے لامی دہت، تو وہ نفی کے میکدے کی شراب پلاتا ہے، یعنی لا الہ کو آپ سے جو ہے پلا چلاتا ہے۔ کاتب توفیق کے دم می زنت، جب توفیق لکھنے والا یعنی اللہ جو ہے جو قسمت لکھتا ہے اپنا قلم اٹھاتا ہے، بر رقم غیر قلم می زنت، تو خدا کے سوا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ آخری 2 شعر، ہمت اگر بال کشائی کند، اگر ہمت اپنے بازو کھولے، سو و توانت کے ہمائی کند،
تو چڑی جو ہے، مملوع جو ہے کو ہما کا مقام مل سکتا ہے. ایک معمولی حقیر پرندے کو ہما کے مقابل جو چیز لاتی ہے وہ ہمت ہے. نیر توفیق اگر بردمد، اگر توفیق غیبی امداد کا سورج نکلے، لالا عجب نیز کس اخگر تمت، کہ یہ لالا کا جو داغ ہے یہ شاید آتش میں بدل جائے. تو یہ جو مثنوی ہے غالب کی رنگ و بو، یہ پوری ترقی پسندی کے آپ کے عنوان اور جوہر پر پوری بنائی گئی ہے. بہت بہت شکریہ. میں ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے طویل مدت تک اس کو سنا. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. آپ کا خطاب بہت دلچسپ اور مدلل تھا. اب ہم پروگرام کے حصے میں آتے ہیں جب لوگوں کو سوال کرنے کی اور یا تبصرہ کرنے کی اجازت ہوگی. تو جس ترتیب سے آج لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اسی ترتیب سے میں ان کو تبصرہ یا سوال کرنے کی بھی گزارش کروں گا. یہ اگر آپ چیٹ دیکھیں تو میں نے چیٹ میں ترتیب بھیج دی ہے. اور جب آپ کی باری آئے تو آپ انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، اور آپ چاہیں تو اپنی باری کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں فضل شاہد خان صاحب، آپ سے گزارش کروں گا اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. فضل شاہد خان صاحب. السلام علیکم، میرا نام فضل شاہد خان ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں صدر محفل سے اجازت چاہتا ہوں، اور ساتھ میں اردو گھر کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آج اتنے گھر بیٹھے ادبی نشست کو سننے کا موقع مل رہا ہے. غالب کے بارے میں جناب تقی عابدی صاحب کو میں کینیڈا میں تھا جب سے آج تک سنتا آ رہا ہوں، اور انہوں نے اتنا اچھا کہا ہے کہ میں کیا کروں. میں تو ایک ادنا سیکھنے والا ہوں، اور ان کو سن کے کافی اور معلومات میں اضافہ ہوا. میں صرف ایک دو شعر غالب کا جو ہے ان کا ترقی پسندی کے علاوہ وہ فکر و فلسفہ، جدت پسندی، شوقی و ظریف و تصوف، ہر طرح کا کلام بھی کہتے تھے. میں ان کا ایک شعر، ان کے اپنے شعر سے ابتدا کرتا ہوں کہ ایسا بھی کوئی ہے جو غالب کو نہ جانے، شاعر بہت اچھا ہے پر بدنام بہت ہے. اور اس کے بہت ہے. تو میں اپنا بس وقت کسی اور کے حوالے کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں پوری محظوظ ہو رہا ہوں اس محفل سے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ممنون ہوں. شکریہ فضل بھائی. اس کے بعد میرے پاس اگلا نام ہے شیخ اعجاز احمد کا. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. اردو گھر کے توسط سے آج پھر ہمیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ان جیسے عظیم مفکر سے بار بار مستفید ہونے کا موقع ملتا رہے. مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے کہ آج تک ترقی پسند شاعری کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا. غالب نے نثر میں خطوط نویسی کو بنا القاب و آداب کے اس طرح لکھا کہ بالمشافہ ملاقات کا لطف حاصل ہونے لگا. شاعری میں صحرا لکھ کر ایک نئی صنف کا آغاز کیا. ایک اور بات جو صحرا لکھنے کے بعد پیدا ہوئی وہ غالب کی خود ستائی ہے، جس نے شاعری کے ماحول میں کچھ تلخی پیدا کی. جب غالب نے صحرا کے آخر میں کہا کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں کہہ دے کوئی صحرے سے بڑھ کر صحرا، تو ابراہیم ذوق صاحب جو کہ استاد شاہ سے ان کو یہ چیز بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی، اور بادشاہ نے پھر ان کو بلا بھیجا. اس کے جواب میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، میرے خیال میں کسی شاعر نے اس قسم کا کلام نہیں لکھا ہوگا. کس طرح جواب دیتے ہیں کہ منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے، سو پشت سے ہے پیش آئے آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، کیا کم ہے یہ شرف کے ظفر کا غلام ہوں، مانا کہ جاہو منصب و ثروت نہیں مجھے. اور اسے دیکھیے اتنے استاد شہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال، یہ تاب یہ مجال یہ جرت نہیں مجھے. آگے لکھتے ہیں یہ ہے کہ
روح سخن کسی کی طرف ہے تو روح سے آ. یہ شعر ذرا غور کیجیے گا, کیا زبردست شعر ہے. روح سخن کسی کی طرف ہے ہو تو روح سے آ, سودا نہیں جنوں نہیں وحشت نہیں مجھے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ, کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا عظیم شاعر, ایسا جواب دینے والا, اپنی یعنی فی البدی جواب دینا, یہ کسی اور شاعر کا کام نہیں. بہرحال اس میں اس وقت تقی صاحب, ڈاکٹر تقی صاحب سے صرف ایک شعر جو مجھے کافی عرصے سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا ذرا سی مجھے سمجھ نہیں آئی, اگر ہو سکے تو آپ بتا دیجیے گا. کہتے ہیں تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے, لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جان. یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کا یہ انہوں نے کیوں کہا, کیسے کہا, اس کا تجزیہ کر دیجیے پلیز. شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے, میں ممنون ہوں, مخصوصاً صحرا اور ذوق وغیرہ کی. دیکھیے اصل میں یہ جو شعر ہے اس پر کافی آپ کے لوگوں نے شرح میں گفتگو کی ہے. دل و جاں اور آپ کے معنی یہ ہے کہ غالب کا جو مسئلہ ہے, جو ہر ایک کسی بڑے غالبیات کے عالم نے کہا ہے کہ غالب کا کمال یہ ہے کہ ایک لفظ کے ایک معنی کو دوسری جگہ استفادہ نہیں کرتے. یہ بہت بڑا آپ کے جو ہے ایک غالبیات کے ماہر کا جملہ ہے کہ عام طور سے ہم لوگ جو ہیں ایک ہی الفاظ, ایک ہی لفظ کے معنی جو ہیں مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے, لیکن غالب کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہر لفظ کے ایک ہی ایسے معنی ہوتے ہیں جو پزل کی طرح فٹ ہوتا ہے, باقی سب اس کے اطراف ہوتے ہیں جو پورے معنی سے حاصل نہیں ہوتے. دل و جاں اور غالب کے اگر کلام میں آپ دیکھیں کہ دل کو جو استعمال کیا ہے غالب نے, آپ کے دل اور دماغ کی جو گفتگو کی ہے جس کو اقبال نے بھی بڑھایا ہے, کہ یہاں پر غالب اصل میں مسئلہ جو مشکل ہو گیا ہے کہ دل اور جاں میں فرق کیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے غالب نے ہمیں بتایا ہے کہ جو فیصلہ دماغ کرتا ہے وہ ایک سطحی لیول کا ہے, لیکن جو عشق کا فیصلہ دل کرتا ہے وہ دماغ کے فیصلے پر تفضیل رکھتا ہے. وہ اہم چیز ہے. یعنی عشق کی منزلت جو ہے عقل کی منزلت سے زیادہ ہے. تو یہ کہتے ہیں دل و جاں اور جو ہے اس غزل کے شعر کی آپ کے جو ہے ردیف ہے. اور یہاں پر کمال یہ ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے, یعنی دیکھیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 50 جو شرحیں لکھی گئی ہیں غالب پر, ایک شرح دوسرے سے منطبق نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں کہوں اس سے کوئی مطمئن ہو یا نہ ہو وہ میں سمجھتا ہوں, غالب کو نہیں سمجھا گیا پوری طریقے سے. سمجھ رہے نا آپ کے دل و جاں کی میں اس کا جو کلیدی مشکل ہے دل و جاں کی ہے, باقی سب پورا آپ دیکھ لیجئے کہ جو شعر ہے بہت آسان ہے, سہل ہے. دل و جاں اور جو ہے مسئلہ پیدا کرتا ہے صرف آپ کے جو. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جب غالب کے کوئی شعر میں جو ہے آپ کے اضافت تو ہوتی نہیں, یعنی لفظ کو حشو جس کو کہتے ہیں نہیں ہوتا, یعنی ایک ہی لفظ کو ایک ہی معنی میں 2 مرتبہ غالب استعمال نہیں کرتا. تو دل و جاں جو ہے یہاں پر جو گفتگو کی جاتی ہے وہ غالب کا آپ کے تصوفی آپ کے جو ہے لک ہے. غالب کے تصوف کو جو ہے آپ کے پوری طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے. یعنی جو ہمارے پاس علماء تصوف نے جو بہت, غالب صوفی تھے, خود کہا ہے کہ میں صوفی ہوں, لیکن آپ اس کو ملامتی کہہ لیجئے, جو کچھ بھی کہہ لیجئے, صوفی تھے. تو وہ جو صوفیوں کے پاس جو 10 مراتب ہیں آپ کے جان کے, اور جو جان کے راستے میں جو کیفیتیں ہوتی ہیں اس کو جو بیان کیا گیا ہے, تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ جو غالب نے مجازی سے حقیقی کو جوڑا ہے اس کا نقطہ اس شعر میں آپ کے جو ہے اصل ہے کہ اصل جو عشق ہے وہ جو ہے آپ کے حقیقی ہے، مجازی تو جو ہے معدوم ہے۔ اسی لیے اقبال غالب نے کہا تھا لا موجود آپ کے جو ہے الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، نہ ہمارا کوئی مقصود ہے اور ہم بھی جو ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ ہم وجود رکھتے ہیں، یہ وجود بھی آپ کے جو ہے خام خیال ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کبھی گفتگو ہو تو اس پر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس شعر پر جو مختلف علماء نے جو گفتگو کی ہے اس کو آپ تک پیش کر سکوں۔ میں صرف اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری عشقیہ منازل کی آپ کی جو کیفیت ہے اس کو غالب نے کئی شعروں میں استعمال کیا ہے، اور جس کی وجہ سے شعر کو جو ہے کسی بھی لحاظ سے سمجھنا جو ہے پوری طریقے سے ممکن نہیں ہے، جس کو عبد الرحمن بجنوری نے آپ کے کیف مجہول کہا ہے کہ ایک ایسا کیفیت جس کو ہم مجہول ہی کہہ سکتے ہیں، اس کو جو ہے معین طریقے سے اور حقیقی طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ میں کچھ آپ کو جو ہے سمجھا سکا یا کچھ اپنے خیالات پیش کر سکا۔ دل و جان کی جو کیفیت ہے وہ ایک عشق کی منازلوں کی کیفیت ہے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ یہ شعر، یہ اشعار غالب کے ان اشعاروں میں ہیں جن پر بہت سے مشروحین جنہوں نے شرائح لکھی ہیں اس میں مختلف اپنے پیش کیا ہے آپ کے کیا کہتے ہیں ذرائع سے۔ شکریہ جناب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب سید کمال نقوی صاحب سے۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ رضوان صاحب آپ کا اور اردو گھر کا یہ ایک شاندار نشست ارینج کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا لیکچر ایک انٹلیکچوئل کی کا ایکسپریشن تھا، اور ایک بڑے انٹلیکچوئل کے بارے میں ایک نہایت شاندار معلومات سے بھرپور مقالہ۔ ایک کچھ اور چیزیں پڑھنے کا اب اس سے آپ کو ملتی ہے توانائی ملتی ہے کہ غالب کو ایک کچھ نئے زاویوں سے بھی دیکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال، کچھ لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ غالب کا جو ترقی پسندی ہے اور جو تمام مسلکوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنے کا پیٹرن ہے، جو صوفی ان کا سوچ ہے، اس میں ہندوستان کے اس وقت کے ماحول کا بھی کافی اثر تھا۔ کیا یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور اگر وہ کسی اور ذرا زیادہ مذہبی قسم کے ماحول میں ہوتے تو کیا آپ کے خیال میں ان کی سوچ میں بہت زیادہ فرق آتا؟ میں آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت عمدہ سوال ہے جناب کمال نقوی صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ غالب یقیناً آپ کے جو ہے صوفی تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا خیر آبادی جو ہیں آپ کے فضل الحق خیر آبادی نے خود ان سے غالب کے پاس ایک مثنوی ناتمام ہے فارسی کلام میں، وہ تقریباً 1080 شعر 1100 شعر کی مثنوی ہے ابر گوہر بار، اور یہ ابر گوہر بار وہ ہے جس کا مسلسل آپ کے جو ہے اقبال مطالعہ کرتے تھے، ان کے خطوط میں بھی اس کا نشان ہے کہ ابر گوہر بار کا مطالعہ جاری ہے فلاں۔ تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک زمانے میں غالب کے زمانے میں یہ چیز یہ اٹھی تھی کہ اللہ قادر ہے اور ہر ایک جگہ پر جو دنیا قائم ہے اس کہکشاں میں ایک نبی ہے جو اس کو خاتم النبی ہوگا۔ تو وہ ایک بحث چلی تھی، تو غالب کو خیر آبادی نے کہا، مولانا خیر آبادی نے کہا کہ تم ایک مثنوی لکھو اور اس میں جو ہے یہ بتاؤ کہ جو ہے اگر 1000 دنیا بھی اگر قائم ہوں
اس کہکشاں میں ہوں تو ہمارے پاس صرف جو ہے رحمت للعالمین جو ہے، خاتم النبین جو ہے، پیغمبر اکرم صرف تنہا ذات ہیں جو ہر جگہ کی رحمت ہیں۔ تو پھر غالب نے اس ابر گوہر بار میں اس چیز کو لایا کہ مجھے جو ہے اب حقیقت معلوم ہوئی کہ ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں، اگر ہزار آپ کے جو ہے، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، صرف ہزار اگر آپ کے جو ہے بلکہ لاکھوں اگر آپ کے جو ہے عالم بھی ہوں تو رحمت للعالمین جو ہے حضور اکرم کی ذات تنہا ہوگی۔ تو یہاں پر غالب جو ہیں ابن عربی کا جو تصوفی آپ کے مقصد ہے وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ جو ہیں اگرچہ کہ اس زمانے میں بعض لوگ تھے کہ ہم کیا کہتے ہیں جو وحدت الشہود کے اور بھی قائل تھے، لیکن غالب کا جو ہے پورا آپ اب دیکھیں کہ جو ان کے اشعار ہیں اور جس پر تبصرہ کیا گیا ہے تو وہ ایک صاف صوفی تھے۔ جہاں تک کہ مذہب کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہر ایک مذہب سے سروکار رکھتے تھے۔ وہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یہ جو کہتے ہیں، یعنی جو غالب کی زندگی میں دور میں جو آپ نے کہا دو تہذیبوں کی آمیزش ہے، ایک جدید تہذیب جو انگریز لائے ہیں اور جس کو وہاں کی پبلک قبول کر رہی ہے، اور ایک جو پرانی آپ کے مغلیہ آپ کے جو ہے تہذیب ہے جس میں اسلامی آپ کے جو ہے وقت زیادہ ہے۔ تو غالب کا جو صوفیزم ہے وہ جو ہے ابر گوہر بار ان کے فارسی کلام میں دیکھیے، غالب کے تشبیہات میں جو چہرے لکھتے ہیں 8-9 میں سمجھتا ہوں قصیدے شاہ ظفر پر ہیں، ہر 8-9 کی جو تشبیہ یا چہرہ یا تمہید ہے وہ تصوفی ہے۔ تو یہ واجب الوجودی ہے، یہ صوفی پاک منش ہے، یہ ہر ایک جیسے مولانا روم کہتے ہیں کہ ہر ایک مذہب کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کا راستہ بہرحال اسی طرف جاتا ہے۔ غالب نے کہا ایک دو شعر میں کہ مشو آپ کے اسیر جلالی کے بوت خانساری، مسنج شوکت عرفی کے بو شیرازی۔ تم لوگ، غالب فرماتے ہیں، مسنج شوکت عرفی کی شوکت اور عرفی کو جو ہے تم آگے مت بڑھاؤ کہ وہ شیراز سے تعلق رکھتے تھے۔ مشو اسیر جلالی کے بوت خانساری، تم خانساری کے جو ہے اسیر مت ہو جاؤ کہ اس کا تعلق خانسار ایران سے تھا۔ بس سومنات خیالم درائی تابینی، غالب کہتے ہیں تم میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو آؤ، رواں فروز بری دوشائے زناری، اگرچہ کہ تم دیکھو گے کہ زنار کا دھاگا میرے سینے پہ پڑا ہے لیکن میرے کاندھوں سے تجلیات کہ آپ کے جو ہے چیزیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، غالب یہ کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ کہ واجب الوجود کے قائل ہیں، اگرچہ کہ تمام مذاہب ہماری نظر میں یکساں ہیں، اگرچہ کہ تم مجھے دیکھو گے کہ میں سومنات خیالی یہاں پر کسی مذہب کا پروپیگنڈا نہیں ہے، سومنات خیالی یہاں پر ایک تہذیب ہے۔ جیسے علامہ اقبال اپنے آپ کو برہمن زادہ آپ کے جو ہے کہتے ہیں، برہمن زادہ یہاں پر معنی دوسرے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے غالب صوفی ہیں، غالب مولانا روم کے فالوورز میں سے ہیں کہ باز آنچ ہستی باز آجا میرے پاس، آجا میرے پاس، جو کچھ بھی ہے تو آجا، تو گبر آتش پرست و بت پرستی باز آ، تو اگر آتش پرست ہے، تو اگر بت پرست ہے، تو اگر مجوس ہے تو میرے پاس آ جا۔ ای بارگاہ ہے آپ کے جو ہے نا امید نہیں، اس بارگاہ میں جو ہے نا امیدی نہیں ہے۔ 100 بار گر توبہ شکستی بادا، اگر تو نے 100 بار بھی آپ کے جو ہے توبہ شکست کی ہے، توبہ توڑی ہے، پھر بھی تو آ جا، تو بخشا جائے گا۔ تو یہ جو خیال ہے اس کے غالب آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پیرو بھی ہیں، اور اسی کے لیے
غالب جو ہے بہت سی چیزیں اپنے کیا کہتے ہیں ہرگوپال تفتہ کو بھی لکھتے ہیں، اور ہرگوپال تفتہ کے جو بھتیجے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں بیصبر بال مکند بیصبر کو بھی لکھتے ہیں۔ تو غالب ایک ہمہ جہت صوفی ہیں اور وہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو کسی مذہب میں قید کرنا شاید انصاف نہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ سید کمال نقوی کے بعد باری ہے اب حمید شیخ صاحب آپ کی۔ حمید شیخ صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن نہ ہی کوئی خاص بات میں نے پوچھنی ہے۔ میں نے تو شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر عابدی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی تحقیق کی بنیاد پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور کم از کم یہ فائدہ مجھے جو ہے وہ، میری تو کم علمی کا جو ہے وہ میں خود اعتراف کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمیں آئندہ غالب کو پڑھنے کے لیے ایک نئی جہت مل گئی ہے۔ کم از کم ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ غالب کو پڑھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ کیا کیا پہلو ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے، اور اس سے کافی استفادہ ہوا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، اور منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے ڈاکٹر عابدی صاحب کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے وہ ہمیں لے کے دیا ہے۔ تو اردو گھر کے لیے یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ایک نشست اگر ڈاکٹر صاحب سے ہو جائے جس میں ہم نے اس وقت جو ہے وہ ایک موضوع ڈاکٹر صاحب کی لیکچر کے لیے ہمیں ذہن میں تھا کہ یہ اس پہلو سے بات کریں گے۔ اگر غالب کے کافی ایسے اشعار ہیں، جیسے شیخ اعجاز صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو عام پڑھنے والے کے لیے، ہمارے جیسے پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی یعنی اس میں دقت ہوتی ہے اس کے مفہوم کو، عام مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ ویسے تو کئی معنی ہیں ان کے، ظاہر ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ مطالب سے بھرپور ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر بھی اس کا مفہوم جو ہے ایک عام قاری کو سمجھ نہیں آتا۔ تو وہ اس میں ہم دو دو چار چار شعر جو بھی کسی کے ذہن میں ہوں کہ یہ اشعار جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہم نوٹ کر لیں اور ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کر کے ان کو سمجھ لیں۔ میری ایک تجویز ہے، تو جب بھی وقت ہو یا اردو گھر مناسب سمجھے تو اس قسم کی بھی ایک نشست جو ہے وہ صرف اسی بات پہ ہو جائے کہ غالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام۔ بہت شکریہ، بہت ممنون۔ تو حمید بھائی آپ کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مستقبل میں ایسی کوئی نشست رکھیں۔ حمید بھائی آپ کے بعد نمبر ہے سید بلیغ الدین صاحب کا۔ بلیغ بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حاضرین محفل، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، غیر معمولی گفتگو کی آپ نے۔ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے، میرا کوئی سوال نہیں ہے، صرف تبصرہ ہے۔ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جس طرح آپ کا تجربہ بڑھتا رہتا ہے اس طرح آپ کی اہمیت بڑھتی رہتی ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ دیکھیے، آپ کی جس طرح آپ نے اقبال پہ گفتگو کی تھی، ایک نیا زاویہ نظر ملا تھا سوچنے کے لیے، اسی طرح آج آپ نے غالب پہ گفتگو کی، غیر معمولی انداز میں جو ہے وہ معلومات میں اضافہ ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے ہم سب کو اپنے علم سے مستفیض فرماتے رہیے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ممنون، بہت ممنون۔ اب میں گزارش کروں گا جناب شیخ انور صاحب سے، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، آواز آئی میری؟ جی جی آ رہی ہے جی، آپ نے اتنے بڑے شخصیت کو مہمان خصوصی کے طور پہ مدعو کیا ہے، وہ بھی زوم کے اوپر۔ میں ان کے بولنے کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں غالب کے بارے میں، بلکہ کسی بھی موضوع پہ میں نہیں بول سکتے ان کے بولنے کے بعد۔ بہرصورت چلتے چلتے ایک شعر ہے غالب کی، اس کو آپ کے زبان سے آپ اردو میں تشریح کر کے ہمیں بتائیں۔ وہ یہ تھا کہ بڑا مشہور شعر ہے، اسکول میں نے ہمارے کلاس میں اردو کی کتاب میں یہ شعر تھی، اور بلکہ 9 کلاس میں یہ بورڈ کے ایگزام میں بھی ہم سے پوچھا گیا تھا۔ تو اس شعر کو لوگ اکثر جو ہے نا وہ اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں اردو زبان میں تشریح کر کے۔ وہ شعر
कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो प्लीज मेहरबानी करें ताकि वो जरा जहन में इसकी तशरीह ताज़ा हो जाए। ये तसव्वुफी शेर है और बड़े ज़राफ़त से कहा गया है। यानी पहले तो आपके जो है गालिब की जो फिक्र है उसमें किसी का होना आपके जो है मशकूक है। गालिब ये कहते हैं कि हम लोग सब आपके हैं ख्वाब में, हुनूस जो जागे हैं ख्वाब में। तो हमारी जो कैफियत है, ना होता मैं तो क्या होता। और इसको ऐसा करेंगे आप कि अगर आप जैसा आपने कहा, होता यह है शेख साहब के बहुत कुछ शेर जो है ना आपके, अगर उसको पूरी तरीके से हम तफसीर ना कर सकें तो मानी जो है पूरी तरीके से आपके आया नहीं होते और उसको दिल कबूल नहीं करता। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम एक वो रखते हैं कि 8-10 शेर को मुख्तलिफ जावियों से आपके जो है पेश करते हैं, ताकि वो ईमानदारी रहेगी कि किस यानी तबातबई ने किस तरह से कहा है उसको आपके जो है क्या कहते हैं, जो हमारे पास जो शराएं हुई हैं, ना होता मैं तो क्या होता, समझ लेना आपके जो है डुबाया मुझको होने में। तो यानी कहने का मतलब यह है वही मालूम शुद के हिच मालूम न शुद, आखिर में मालूम यह हुआ कि कुछ मालूम हमको नहीं हुआ। तो वो जो फारसी का मिसरा है, मालूम शुद के हिच मालूम न शुद, इतना मालूम हुआ कि हमको कुछ मालूम नहीं है। तो अब आप जो है उस रोशनी में ये जो फलसफा है वहदतुल वजूद का, कि इंसान का जो है आपके वजूद मादूम है, इंसान नहीं है। इकबाल ये लिखते हैं कि जब मैं अलहमरा गया तो हर जगह लिखा हुआ था कि ला मौजूद इल्लल्लाह। तो इकबाल लिखते हैं खत में कि कहीं बंदा नजर आए तो कोई आपके बात बने। कहने का मतलब यह है कि डुबाया मुझको होने में, ना होता मैं तो क्या होता, तो खुदा होता। देखिए ये जो मसला यही चल रहा है कि हमाऊस हर चीज अल्लाह है, यानी हर चीज जो आपके कायनात में है वो खुद रहमत बारी से जुड़ा हुआ है। जब ये अल्लाह जो एक ज़ख्खार रहमत का था, जब ये जोश में आया, तो जब ये उछला आपके जो इसमें जब तमावुज हुआ, इसमें जब मौजें हुई, तो जहां जहां कुछ कुछ बनते गए, एक दिन आएगा ये सब आपके जो है मिल जाएंगे फिर इसी ज़ख्खार में। तो वजूद की जो गुफ्तगू है उससे बहुत से अशार जो हैं गालिब ने नई तर्ज पर जिद्दत से कहा। और ये जो है क्या कहते हैं कि पूरी तरीके से इसी पर मुख्तलिफ शरह करने वालों को आपके जो है मसाइल पेश आए हैं। तो ये खालिस तसव्वुफी शेर है जिसमें गालिब का अकीदा ये है कि हम वजूद नहीं रखते सिवाय एक वजूद के जो वाजिबुल वजूद है, और उसी ज़िम्न में कोई 60-70 शेर आते हैं, लेकिन तरीके से कहा है और उसमें दूसरी आपके एक तंज भी है। तो इस पर कभी बात करते हैं आपके जो है, मेरा दिल चाहता है कि मैं जब आपसे इसके जो है वो करूं तो कुछ शरह भी पेश करूं शोरा के, ताकि लोगों ने जो जैसे नज़म तबा तबाही है फला है, ताकि आपको मालूम हो कि इस एक शेर पर ये 8 बड़े लोगों ने क्या कहा है। फिर उसके बाद से जो है गुफ्तगू जैसे हाँ कहा तमन्ना का दूसरा कदम यार, मैंने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया, इस पर मैं जमा कर रहा था कि लोगों ने क्या कहा। असल में ये ऋग्वेद का फलसफा है कि महाराज जो है ने कहा कि मैंने आपके जो है 1-2 कदम में क्या कहते हैं कायनात को पार कर लिया। ये ऋग्वेद का कदीम कई हजार साल पुराना आपके जो है फलसफा है। तो वो गालिब ये कह रहे हैं
یہ مہاراج کو تو 2 آپ کے جو ہے قدم کی ضرورت پڑی کائنات کو پار کرنے میں، مگر خواہش مہاراج سے بھی بڑی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، یعنی قدم کی تو قدم بنتا ہے ایک نقشے پا سے دوسرے نقشے پا تک پہنچنے کے فاصلے کو قدم کہتے ہیں۔ میں نے دشت امکان کو، اس کائنات کو ایک نقشے پا پایا، یعنی قدم بھی نہیں بلکہ ایک نقشے پاس کے نیچے پوری دنیا آ گئی۔ یعنی کہہ یہ رہا ہے غالب کہ خواہش اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ قدم کی ذکر نہیں۔ مہاراج کو تو 2 قدم لگے کہ جو ہے اس کو پار کرنے، ہے کہاں تمنا کا۔ تو تمنا جو ہے، ڈیزائر جو ہے، جس کے بارے میں اقبال کا بھی فلسفہ ہے، جس کے بارے میں شوپنہائر یہ کہتا ہے کہ سب سے بری چیز اس دنیا میں خواہش ہے، ڈیزائر ہے، اور اقبال کہتے ہیں خواہش ہی سب سے اہم چیز ہے، جو مخالفت کرتے ہیں شوپنہائر کی۔ تو غالب کے شعر کو سمجھنے کے لیے بعض وقت آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، شاید ہم آپ کے جو ہے اس جگہ سے ابھی 700 شعر جو ہے شیخ صاحب ایسے ہیں، 700-800 شعر جس کے بارے میں ہم صرف تضمین کر سکتے ہیں کہ یہ شاید ہوگا، لیکن صحیح نہیں جانتے کہ کیا ہے۔ اس کے لیے آئندہ کی دنیا آپ کے جاننے کی کوشش کرے گی۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسفہ آپ کے جو ہے وحدت الوجود سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم سب خدائی جز ہیں اس فلسفے کے لحاظ سے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ وجود صرف جو ہے اللہ کا ہے اس دنیا میں، ہما اس کا ہے، ہما ازوس نہیں ہے، ہما اوست ہے۔ اگر وہ ہے تو ہم ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ تفصیل بتانے کا۔ اب میں ملتمس ہوں محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ سے، اگر کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے بڑی پرمغز اور مدلل گفتگو کی اس موضوع کے اوپر۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ کے بڑی عزت افزائی اردو گھر کی کہ اتنے بڑے اسکالر اور محقق اور معلم سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اور مجھے یہ منتخب اشعار کی تشریح والا آئیڈیا بڑا اچھا لگا۔ میرا خیال ہے یقیناً اس کے اوپر پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ کئی ایسے اشعار ہیں جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں اور تنگ کرتے رہتے ہیں راتوں کو کہ یہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو اگر ہر کوئی اپنا اپنا ایک شعر لے آئے اور آپ کو پہلے سے بھیج دے تاکہ آپ اس پہ ہوم ورک کر لیں، تو پھر ایسا 4-5-6 اشعار کے اوپر، منتخب اشعار کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور وہ فائنلی جسے کہتے ہیں ان کو ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ غالب وہ واحد شاعر ہے جو سمجھ نہ آئے تو دگنا مزہ دیتا ہے، تو ہم اس مزے کو سپوائل نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کے باوجود اگر کچھ اس پہ گفتگو ہو جائے تو حرج نہیں ہے۔ میرا بس مختصر سا سوال یہ ہے کہ آپ نے غالب کو پہلا ترقی پسند شاعر کہا۔ ترقی پسند تحریک کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی جو اس کا ایک اس کی روایتی تعریف ہے کہ وہ جوش ملی آبادی اور مخدوم اور مجاز، اور علی سردار جعفری نے جب موضوعاتی اور انقلابی نظمیں لکھیں تو اس کے نتیجے میں جو شاعری وجود میں آئی اس کو ترقی پسند شاعری کہتے ہیں، اور وہ اس کی ایک روایتی تعریف ہے ترقی پسند شعراء کی۔ اور ترقی پسند شاعر کا جب کوئی نام لیتا ہے، ظاہر فیض کا بھی اس میں بہت بڑا نام ہے، تو انہی شعراء کا نام آتا ہے۔ تو آپ نے غالب کو اردو کا پہلا ترقی پسند شاعر کہا، تو آپ نے ظاہر ہے اس کی پھر ایک براڈ تعریف کی ہے ترقی پسندی کی، کہ غالب کی انسان دوستی اور آفاقیت اور ان کی یہ جو ظاہر غالب کی شاعری میں بھی مقصدیت تھی، تو اس کے حوالے سے آپ نے ان کو شاید ترقی پسند کہا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ غالب سے پہلے جو شعراء گزرے ہیں، میر درد بہت بڑے صوفی شاعر تھے، تو ان کو اردو کا سب سے پہلا صوفی شاعر کہا جاتا ہے، اور تقی میر کے کلام میں بھی فکر و فن نظر آتا ہے۔ اگر آپ نذیر اکبر آبادی کا کلام دیکھیں تو انسان دوستی اور آفاقیت تو ان کے کلام میں بھی ہے۔ تو اگر ہم ترقی پسندی کی براڈ ڈیفینیشن کریں تو پھر غالب سے پہلے بھی کچھ شعراء کے کلام میں ترقی پسندانہ رجحانات، مقصدی موضوعاتی شاعری نظیر کے یہاں نظر آتی ہے۔ تو بس یہی میرا سوال تھا کہ پھر صرف غالب بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، اور بالکل میں متفق ہوں آپ جو کہہ رہی ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنے کا کہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو ترقی پسند تحریک ہے، ایک ترقی پسند تنظیم ہے۔
ترقی پسند تنظیم جو ہے 1936 میں شروع ہوئی، 20-22 سال رہ کر ختم ہو گئی، تنظیم ختم ہو گئی، تنظیم وجود نہیں رکھتی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے جدیدیت آئی اور مابعد جدیدیت آئی، وہ چلتا رہا سلسلہ۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں جب سے ازل سے شاعری چل رہی ہے، جہاں پر بھی انسانی قدروں کی گفتگو ہوئی ہے، وہ ترقی پسندی ہے۔ لیکن ہم نے غالب کو ترقی پسند اس وجہ سے کہا کہ ایک موضوع بنا کر، جیسے مثنوی رنگ و بو میں پورا مقصد جو ہے آپ کے ترقی پسندی آ رہی ہے، یا جو مثنوی آپ کے آئینے اس میں اکبری میں جو ان کے لیے لکھی گئی، یعنی نظمیں یا آپ کے جو ہے خطات یا آپ کے جو ہے وہ منظومے جو کاملاً آپ کے ترقی پسند، بعد میں جن کی ترقی پسند تنظیم نے اور ان شعراء نے اس کی پیروی کی، بلکہ ان پر شعر بھی لکھے اور ان پر مضمون لکھا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے بنے بھائی نے، آپ کے جو ہے سجاد ظہیر نے خود مضمون لکھا، اسی طریقے سے سردار جعفری کا بھی مضمون ہے، اسی طریقے سے آپ کے جو ہے کیفی اعظمی کا بھی مضمون ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب سے شاعری میں جہاں کہیں بھی قدر کا ذکر ہوا ہے، انسانی اوصاف کا ذکر ہوا ہے اور انسانی حقوق کا ذکر ہوا ہے، فضیلت انسان کا ذکر ہوا ہے، حقوق زن کا ذکر ہوا ہے، محرومین کی آپ کے مسائل کا ذکر ہوا ہے، وہ ترقی پسندی ہے۔ ترقی پسند تو ترقی پسندی ہر جا رہی ہے، لیکن جہاں پر ایک منشور کی طریقے سے پورا جگہ جمع ہوئی ہے، اگر کوئی شاعر جیسے مرثیے میں جب آتے ہیں رجز پر، تو وہ پوری آپ کے جو ہے ترقی پسندی ہے۔ مرثیہ خود آپ کے ظالم کے خلاف آپ کے جو ہے ایک اپنے سر جھکا دینے کا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سر کٹا دینے کا مسئلہ ہے، وہ خود ترقی پسندی ہے۔ لیکن جو ایک چارچوب میں ڈسکرائب کیا گیا ہے، تو ہم کو غالب سے پہلے کوئی ایسا شاعر نہیں ملتا جس میں پوری طریقے سے یہ قدریں ایک جگہ جمع ہوئی ہیں، اس لحاظ سے، ورنہ ترقی پسندی ہمیشہ رہی ہے، ہر جگہ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ صوفیہ بہن کے بعد اب میں ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب سے گزارش کروں گا، اور وہ اپنا میوٹ کر لیں آپ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تقی آبدی، ہمیشہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے بات ہوتی ہے۔ میں ایک بڑا مختصر سوال جس کا ہاں نام میں جواب دے سکتے ہیں، اور ایک تبصرہ، اور پھر ایک اور سوال جس کو آپ اپنی حساب کے مطابق ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ جو مختصر سوال ہے کہ نسخہ حمیدیہ جو کہ آج کل امیزون میں اویلیبل ہے، اس کے جو حاشیے پہ تحریریں ہیں، کیا وہ غالب کی اپنی رائٹنگ میں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ تو یا کوئی ایسی کوئی سورس مل سکے جس میں غالب کی، مجھے شوق ہے چیزیں کلیکٹ کرنے کا، کوئی ایسی سورس ہو جہاں سے آپ غالب کی تحریر جو ہے حاصل کر سکیں۔ دوسرا تبصرہ ہے جو کہ آپ کی بات کے دوران ہی آیا، مگر ایک اور نیا اینگل ہے۔ تو آپ میں سے جو لوگ سائنس کو سمجھتے ہیں، کائنات میں ہر چیز اور یونیورس، نون یونیورس میں ہر چیز جو کہ ماس نہیں رکھتی، وہ لائٹ کی سپیڈ پہ ٹریول کرتی ہے، اور جو ویوز ہیں، یہ جو اس کو آج کل سٹرنگ تھیوری میں رواج ہے، تو کہتے ہیں پوری کائنات میں ایک ہگس فیلڈ ہے، اور یہ جب چیزیں جو کہ ویوز کی طرح ٹریول کرتی ہیں، یہ ہگس فیلڈ ان کو ڈریگ کرتا ہے، ان کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، جس سے چیزوں کو ماس مل جاتا ہے۔ بلکہ اسی کے حوالے سے ہے کہ سٹرنگ تھیوری بھی یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ویو لیٹس ہیں جو کہ ہگس فیلڈ سے انٹریکٹ کرتی ہیں، اینڈ دیٹس ہاؤ یو ہیو میس۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے بات کہی ہے، دونوں اشعار کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ کہاں ہے تمنا کا دوسرا قدم غالب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا۔ تو یہ قلبی واردات ہے، اور نقشے پا پروبیبلی جو ایگزسٹنگ یونیورس ہے اس کی بات ہو رہی ہے، مگر ایک اور ڈائمینشن ہے اس یونیورس کی جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، یہ ہونا جو ہے یہ ایک فیلڈ ہے جو ہر چیز کو ماس دیتا ہے۔ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، تو اگر یہ ہگس فیلڈ ختم ہو جائے تو ہر چیز جو ہے بیسیکلی ویوز ہے، سٹرنگز ہے۔ تو انہوں نے
जो भी इसको आप कह लें, शिर्क का या कुछ दीनी मदारिस से। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह इकबाल ने भी कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि बिल्कुल कल्बी वारदात है, जिस तरह गुम्बदे आपकी न रंग तेरे मुहीत में हबाब, इसका जो मतलब है वो फौरन समझ में आता है कि स्पेस टाइम फैब्रिक फैला हुआ है और उसमें ये गुम्बदे आपकी ना रंग रखा हुआ है। तो उस पे, और वो उसके अंदर जो, अगर आप स्पेस टाइम की थ्योरी को पढ़ें तो मास उसमें एक छोटा सा पैदा करता है, ताश सा। तो गुम्बदे आपकी ना रंग बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह वो देख रहे हैं इसको स्पेस टाइम फैब्रिक में जमीन का गुम्बदे आपकी ना रंग रखा हुआ। तो वैसे मैंने कहा कि ये एक बेसिकली एक बहुत से ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता दबोया मुझको होने ने, होना प्रॉबेबली इस कल्बी वारदात है। और हिग्स फील्ड की बात हो रही है कि अगर ये गायब हो जाए एकदम तो सब चीज अपने मास छोड़ के लाइट की स्पीड पे चली जाएगी। तीसरा सवाल जो है वो नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन। मैंने इसके कई पढ़े हैं तशरीहात, मगर कोई मुझे इसको मुकम्मल तौर पे गिरफ्त में नहीं लाती ये शेर। तो इसमें जो आप जो बात कह रहे हैं नक्श जो है उससे क्या मुराद है? और तो ये तीन के नंबर 1 नुस्खा हमीदिया में गालिब की अपनी राइटिंग में है, और नंबर 2 ये कि इस शेर के बारे में कुछ वजाहत करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा से आपके ममनून है कि आप उर्दू घर में आके हमारे नई जहतों से हमें रोशनास कराते हैं। बहुत ममनून हूँ डॉक्टर साहब। एक तो आपका जो है दीदार भी हो गया, और दूसरे ये कि आपकी आवाज भी सुना, और जो आपने गुफ्तगू की है यकीनन यही देखिए यही होता है। आपने जिस तरीके से, यानी गालिब निकलसन ने कहा है कि आफाकी शायर अपने दौर में महदूद नहीं होता, बल्कि आइंदा आने वाले अदवार की जो है तालीमात से फायदा उठाकर उसके कलाम को बेशतर समझा जा सकता है। तो आप जो वेव्स की बात कर रहे हैं, आप जो आपके ज़माने की तरक्की की बात कर रहे हैं, अब जैसा कि आज से 100 साल पहले अगर कोई एक शख्स ये कहता कि भाई आप बैठे हुए न्यूयॉर्क में ये देख सकेंगे कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में क्या हो रहा है, तो लोग हंसते थे, यकीन नहीं करते थे। लेकिन आज यकीन कर रहे हैं क्योंकि तरक्की हो रही है। तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपके इन शेरों की जो तौज़ी है, अशआर की जो तौज़ी है, वो पूरी तरीके से वो आपके दश्ते इम्कान की बातचीत हो या वो आपके ना होता मैं तो क्या होता, इसमें जब जदीद आपके तनाज़ों से और जदीद पैरामीटर से बातचीत होगी और साइंस के हवालों से और साइंटिफिक हवालों से, तो शायद हम शेर के सही मतलब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा खुशाइन चीज़ है कि हमारे इंटेलेक्ट और हमारे साइंटिफिक और हमारे जो है उलमा और हुक्मा जो है इस तरफ रुजू कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी आपके जो है मुश्किल चीज़ें हैं जिस तरफ आइंदा आने वाले अदवार जो हैं सिर्फ मदद कर सकते हैं। आपने सही कहा कि गालिब का जो मसला है, गालिब बहुत ही इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट आदमी है, और गालिब का जो है इसीलिए तो उसने मानी के हर लफ्ज के गालिब तेरे दीवान में आए। मानी का जो तिलिस्म है, तिलिस्म के मानी यही है, तिलिस्म के मानी हैरत है कि जिसका उन्वान आपके जो हैरत है। तो जब इसके मानी आप पे जाहिर होंगे तो हैरत के आपका जो है सबसे, और जो शोराए अदब हैं वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो शेर की खूबी है वो हैरत है, कि मुंह खुला हो जाना कि कैसा कहा गया, किस तरह से कहा गया, अल्फाज के जखीरे, अल्फाज की महदूदियत ने किस तरह से इस ख्याल को बयान किया। तो मैं बिल्कुल आपका जो है ममनून हूँ कि आपने एक नए तर्ज से और एक नई तरीके से इन अशार का आपके जो है क्या कहते हैं तर्जुमा किया, और मेरे लिए भी आपके जो है ये बहुत ही उम्दगी की आपके जो है वो है कि खुशशांसी है कि पहला सवाल जो आपने किया था वो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्या, मैं भूल गया वो कि पहला आपने जो पूछा था। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। कहते हैं गालिब का जो नुस्खा हमीदिया है जिसके इमेजेस नुस्खा हमीदिया, और समझ गया। देखिए नुस्खा हमीदिया असल में मसला यह हुआ है, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख मिलाई लोगों ने। नुस्खा हमीदिया की एक बड़ी मसला, पहले तो 4 सवाल थे। नुस्खा हमीदिया असल में
पूरी तरीके से शाया होने वाला था अब्दुर्रहमान बिजनौरी के आपके मुकदमे से। दिया गया था पूरा उनको कि ये नुस्खे हमीदिया है, आप इस पर आपके लिखिए। लेकिन जब वो अपनी बहन के इंतकाल, हैजे से मर गई थी उनकी बहन, जब गए हैं तो खुद भी आपके जो है बीमार होकर मर गए। तो ये सानेहा जब हुआ तो लोगों ने ये किया, अब मैं नाम नहीं लाना चाहता, लोगों ने ये किया जिनके नाम आप देख रहे हैं, अपने नाम से एक मुकदमा देकर इसको जो है शाया कर लिया। वो जो नुस्खा है तो था, वो नुस्खे में गालिब की हैंडराइटिंग भी है, लेकिन वो नुस्खा कम से कम 4 अफराद के पास पहुंचा था, और वो 4 अफराद के भी उस पर कुछ मार्क हैं। एक मजमून हमने लिखा है आज से कोई आपके कई महीने पहले, जिसमें इससे इस्तेफादा किया है। तो हाँ, ये जो गालिब का नुस्खा है हमीदिया, गालिब के हाथ का लिखा हुआ है। गालिब के हाथ का यानी इस तरीके से गालिब की मिल्कियत थी, और गालिब ने एक साहब थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूं, रशीद वगैरह, उनके कहने पर किसी से भी लिखवाया था। लेकिन इस पर जो आपके पैराग्राफ पर जो नोट्स मिलते हैं वो 3 लोगों के हैं। ये जो 1922 में बाद में जो किसी के नाम से छपा, वो इस वजह से हुआ कि बिजनौरी का नागहां इंतकाल जो हुआ, तो लोगों ने फिर बिजनौरी को आपके, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये कि एक आपके वो हुआ है, तो और बाद में मालूम ये हुआ कि इस नुस्खे हमीदिया से कम से कम 40-45% शेर गालिब सेलेक्ट कर चुके थे अपने दीवान में। तो ये ना सोचा जाए कि नुस्खे हमीदिया के 100% शेर जो है से दीवान गालिब खाली था उस जमाने में। नहीं, दीवान गालिब के जो 1782 और 1803 शेर वगैरह जो हैं, उसमें बड़ी तादाद नुस्खे हमीदिया के अशार की शामिल थी। और जो शेर सेलेक्ट नहीं हुए, नुस्खे हमीदिया उतना बड़ा जखीर भी नहीं है, उसमें आपके जो है थोड़े से अच्छे शेर हैं, मेजॉरिटी जो है वो पाए के शेर भी नहीं है। तो नुस्खे हमीदिया पर पूरी आपको जो है एक बहस मिलती है। तो आपके सवाल का जवाब, गालिब के भी उसमें आपके हैंडराइटिंग है, दूसरे 3 लोगों की भी हैंडराइटिंग है, और उसमें आपके जो है असल काम उसका अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है। लोगों ने उसको जो है आपके जो है वो किया है, और हमीदिया, हमीदुल्लाह नवाब, भोपाल के नवाब के नाम से आपके जो है हमीदुल्लाह साहब के नाम से हमीदिया कहा गया है, और इस पर मज़ामीन मिले हुए हैं, और मैंने भी इस पर आपके जो है गुफ्तगू की है। तो उस पर पूरा एक लेक्चर हो सकता है आपके जो है नुस्खे हमीदिया क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और इस पर रजा गुप्ता के भी जो है अच्छी गुफ्तगू मौजूद है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आखिर में मैं जनाब तारिक तौहीद साहब से गुजारिश करूंगा, बात करना चाहते हैं तो अपने आपको अनम्यूट कर लें। तारिक तौहीद साहब। तारिक भाई, अपने आपको अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। बिस्मिल्लाह, अजान हो गई बस। जी तारिक भाई फरमाइए। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा यहाँ से हरदम अजान की आवाज आ रही होगी आप लोग को? नहीं, हमें आवाज नहीं आ रही, आप बात कीजिए। अच्छी बात। सबसे पहले तो हम जनाब तकी आब्दी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें अपने इल्म के खजाने से मुस्तफीज करते रहते हैं। आज से 2 साल पहले भी आपने इकबाल के ऊपर बहुत कुछ कहा था, और वो मेरे लिए एक सबक था जो हमने याद कर लिया, तो सबक ही कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि और अब आप इस गालिब के मौजू पर आए हैं,
تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ غالب کے اوپر میں نے ابھی کوئی تیاری تو نہیں کی، لیکن یہی آپ لوگوں کی گفتگو سے کچھ میں تھوڑا سا آگے سوچنے پر مجبور ہوا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. پھر میرا جو سوال ہوگا اس کے بعد کروں گا. اصل میں مرزا صاحب کا جو اپنا مذہب تھا وہ حنفی تھا، لیکن اپنے آپ کو سنی اور شیعہ دونوں ہی سمجھتے تھے. ان کی میزان طبیعت شیعت کی طرف تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے اس قدر تعلق اور عشق اور اس درجہ تک پہنچ گیا تھا کہ اس ثبوت میں ان کا وہ قصیدہ جس کا مطلب دہر جلوہ اکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود میں. اب دوسری طرف تو ان کی جو بات تھی وہ خاص کہ وہ ہم تو نعت میں بھی خاص طریقہ ان کے پاس ہے، لیکن اس کو کیا کریں کہ کچھ کوتاہ نظر کا یہ خیال ہے کہ وہ دہری تھے. اس کے جواب میں انہوں نے خود کہا تھا کہ دہری کیوں کر ہو جو کہ ہوئے صوفی. لیکن اس قسم کے اشعار سے دہریت کا عکس نظر آتا ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب خیال ہی اچھا ہے. اب ہم چلتے چلتے ایک تھوڑی سی بات یہ بھی کر لیں کہ اگر دیکھا جائے تو کہ ان کے بہت سے ایسے اشعار ملیں گے جو سراپا درد میں ڈوبے ہوئے، جیسے آگے آتی تھی حال پہ ہنسی، اب جو حال دل پہ ہنسی، حال دل آگے آتی تو جو حال دل پہ ہنسی، اب جو کسی بات پر نہیں آتی. کسی بات پر نہیں آتی. کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. میری قسمت میں غم اتنا تھا دل بھی یاد اب کیجیے ہوتے. یہ بات بھی غالب کے اور کہ ہاں درد اور حسد کی تصویر دونوں طرح کی ہیں. ایک نصیب عاشقی اور دوسری خود مرزا صاحب کی ذات جو دنیاوی مصائب اور پریشانی اور تکالیف کے سبب سراپا درد اور حسرت بن گئی تھی. جیسے سبز ذات ہر در و دیوار غم کدا، سبز ذات ہر در و دیوار غم کدا، جس کی بہار پہ ہو اس کی خزاں نہ پوچھ، جس کی بہار یہ ہو اس کی خزاں نہ پوچھ. اس کے علاوہ مرزا صاحب کی خود ان کی ذات کی اکثر اشعار جھلکتی ہے، جیسے قدرے سنگ سرے راہ پہ رکھتا ہوں، سخت ارزاں ہے گرانی میری. تھوڑی سی میری آنکھ میں پرابلم ہے، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا. بہرحال تو اب جو میرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مرزا کی شاعری ایک طبقے میں مقبول ہے، دوسرے میں غیر مقبول. ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے شرح کی ضرورت پڑتی ہے، اور بسا اوقات شعر کا اصلی مطلب نہیں سمجھ میں آتا. شعر کو عام فہم ہونا چاہیے، کیونکہ کلام کی سچی تعریف تو یہ ہے کہ دل سے نکلے اور دل میں جگہ کر دیں. اب غور کریں کہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. اب اس شعر کے قریب تمام الفاظ محرم، نوائے راز، حجاب، پردہ ساز. اب اس شعر کو میرے جیسے جاہل کیا پڑھے لکھے بھی نہیں سمجھ سکتے. اب آپ اس کو بتائیے کہ اس شعر کی تشریح ہم کس طرح سے کریں گے، کیونکہ میرے حساب سے یہ ہے کہ تو ہی سے مراد انسان سے مخاطب ہے اور راز سے مراد اسرار الہی سے. اب آپ ہی اس کو تفصیل سے بتائیے کہ یہ اس شعر کے کیا معنی ہے جو ہماری سمجھ سے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں کہتا ہوں کہ تفصیل سے اب کیونکہ لوگ تھک گئے ہیں آپ کے تفصیل سے، ایک میں کوشش کروں گا کہ اگر یعنی ابھی آپ کے جو ہے میں وہ سوال کا بھی جواب نہیں دے سکا جو ڈاکٹر عامر نے کہا تھا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. اور یہ بہت کم شعر ایسے ہیں جو غالب کے خطوط میں خود غالب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں.
تو یہ سوال نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا جو ابھی ڈاکٹر عامر نے کہا، ان کا جواب دے رہا ہوں میں کہ یہ خود غالب نے کہا تھا کہ دیکھو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے ماحول میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کا بھائی مر گیا ہے، مار ڈالا گیا قاتل، تو وہ شخص جو ہے ایک کپڑا کا ایک کاغذی جو ہے پر پوری یہ واردات لکھ کر اپنے کپڑوں پر پہن کر بازار میں پھرتا تاکہ لوگ جو ہے اس کو پڑھ سکیں. تو یہ نقش جو ہے، مگر یہاں پر نقش کیا ہے وہ پوری تلانی وہ ہے، لیکن اس سے جو منسلک کا جو واقعہ ہے وہ ایران کے کلچر میں ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی. غالب نے وہاں سے اٹھایا لیکن نقش کو معنی دوسرے دیے، اس میں میں کبھی بات کروں گا. لیکن آپ جو فرما رہے ہیں اس میں آپ نے کئی باتیں کہیں. ایک یہ دیکھیے، صوفی جو ہے نہ دہری ہوتا ہے، نہ صوفی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں سنی اور شیعہ ہوتا ہے. صوفی جو ہے صوفی ہوتا ہے، اور صوفی اور صوفیوں کی جو ہے کیونکہ میں تصوف سے کچھ آپ کے جو ہے کا طالب علم ہوں، تو غالب کو اگر ہم خانوں میں نہ رکھا جائے، اور کیونکہ صوفیوں کے پورے سلسلے جو ہے حضرت علی علیہ السلام سے سوائے ایک کے وہ ہوتے ہیں، تو پورے جتنے بھی صوفی ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے تفضیلی ہوتے ہیں. یعنی حضرت علی پر آپ کے جو ہے وہ بقول کیا کہتے ہیں، میں ان کا نام بھول رہا، انصاری صاحب جو بامبے کے ہیں، جو غالب شناس ہیں، انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو غالب کی روح جو ہے جھومنے لگتی ہے. تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے کہ غالب جو ہیں کسی مذہب کے چارچوب میں نہیں، بلکہ وہ آپ کے جو ہے ایک صوفی منش آدمی تھے، اور اس میں ان کا پورا کلام جو ہے آپ کے، اور وہ وحدت الوجود کے قائل تھے. رہ گیا یہ کہ بعض اشعار دہریے نہیں ہیں، وہ سطحی طور پر ویسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہیں، وہ خود اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں. تو جو شخص آپ کے جو ہے اور جو پیغمبر اکرم کی جو ہے ختم مرتبت کو ماننے والا، تو جو شخص لکھے اور جو اعادہ کرے، ہم اس کو آپ کے جو ہے وہ لا سکتے ہیں. شعروں میں اشعار مشکل ہیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کو جو مختلف علماء نے، وہ غلام رسول مہر ہوں، یا وہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اکرم ہوں، یا وہ نظم طباطبائی ہوں، یا وہ آپ کے دوسرے افراد ہوں جو مختلف خیالات رکھتے ہیں، ان کے ذریعے ان اشعار کو اگر ہم سنیں. آج بھی میں نے عرض کیا کہ 700 شعر کچھ ایسے ہیں، 700 کے اوپر، جن کے معنی ہم صرف وہ کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ہوں، لیکن پوری طریقے سے. البتہ ہمیشہ دیکھیے ادب اور سائنس میں ایک فرق ہے. سائنس میں 2 اور 2 4 ہوں گے، جو کوئی بھی کہے گا 3 یا 5 تو اس کو غلط کہا جائے گا. لیکن جہاں تک کہ آپ کے فن یعنی جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں، مجسمہ سازی سے لے کر نقاشی سے لے کر شاعری سے لے کر رقص سے لے کر معماری سے لے کر، یہاں پر اختلاف کی گنجائش ہے. آپ یہ کہیں گے اس پینٹنگ میں مجھے جو ہے سرمئی رنگ پسند ہے، دوسرا کہے گا نہیں اگر یہاں پر آپ کے ریڈ ہوتا تو بہتر ہوتا. آپ یہ کہیں گے کہ یہ شعر میں یہ لفظ یہاں پر اگر یہ ہوتا تو ہوتا. اختلاف کی گنجائش ہمیشہ فنون لطیفہ میں، شاعری جس کا جز ہے، مصوری اور نقاشی جس کا جز ہے، ہمیشہ یہ چیز ہے. تو انشاءاللہ آپ ایسا کریں کہ محترم رضوان حسنی صاحب کو یہ اشعار دے دیں. مجھے اگر 10 شعر اگر پہلے مل جائیں تاکہ میں انصاف کر سکوں، اس وجہ سے کہ میں کوئی چیز کو تشنا نہیں رکھنا چاہتا، جو کچھ بھی ہو سکے اور دلائل سے پیش کر سکوں کہ فلانی نے یہ کہا ہے، فلانی نے یہ کہا ہے، اور اس کے آپ کے کیا کہتے ہیں روشنی میں ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں تو وہ مثبت بھی ہوگا، اور وہ آپ کے معنوی طور پر آپ کے ایک اچھا کام ہوگا. اور کیا بہتر ہوگا کہ غالب کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس وجہ سے کہ غالب جو ہے اپنے آپ کو عظیم ترین شاعر کہتا ہے صدیاں میں اندلی پہ گلشن نافریدہ ہوں. تو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کا گلشن جو ہے اردو آپ کے گھر ڈیلس کے ذریعے اور دوسری جگہ سے بن رہا ہے، تاکہ آپ کے اشعار کو پوری طریقے سے معنوی طریقے سے جانچا جا سکے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں
کہ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہیں نکلنا ہے تو اور یہ طولانی ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے آپ جب فرمائیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب، آپ نے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جلد ہی دوبارہ تکلیف دیں گے۔ ایک تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا مرثیے کے لیے ہم آپ کو ایک چند ہفتوں بعد ادبی اقدار اس کریں گے، اور پھر دوسرا پھر ہم ایک پروگرام یہ مشکل اشعار کی تشریح کے اوپر بھی رکھیں گے، غالب کے مشکل اشعار پہ۔ تو میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو آج شریک ہوئے، اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر ڈاکٹر عابدی صاحب آپ کو شکریہ، اور اب ہم یہ محفل آپ کی اجازت سے اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اجازت، آپ صاحب اجازت، بہت بہت ممنون۔ پھر میں اردو گھر اور ڈاکٹر صاحب اور آپ کا بہت بہت ممنون، اور شکریہ۔ تمام شرکا کا، اور جنہوں نے محبت فرمائی اور اس آپ کے گفتگو کو، ہمیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کے جو۔ ضرور، شکریہ جناب۔ بہت شکریہ، ممنون۔